چھوٹے سے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے اس کا دل مسلسل دھک دھک کیے جا رہا تھا، کیونکہ ضد کر کے وہ آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کی اماں کا رد عمل سوچتے ہوئے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پریشان مت ہو، میں اماں کو ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے نروس چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا تو اس کے چہرے پہ بے اختیار سکون پھیلا۔ السلام علیکم اماں، دروازہ کھلتے ہوئے وہ بلند آواز میں بولا تو تزئین بیگم نہال ہوتی اس کے مضبوط سینے سے جا لگی اور محبت سے اسے بوسے دینے لگی، جبکہ قدرے سائڈ پہ کھڑی نور محبت کے اس مظاہرے کو دیکھتی آنکھوں کو بھیگنے سے نہ روک سکی۔ اسے اس پل شدت سے عائزہ بیگم کی یاد آئی، جبکہ ہارون باپ اور ماں دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ آپ کتنے دنوں بعد تجھے اپنی ماں کی یاد آئی ہے؟ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا۔ آپ کے شکوے بعد میں دور کرتا ہوں، پہلے ذرا اپنی بہو اور پوتے سے تو مل لیجیے۔ انہیں نرمی سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو ہارون کا ہاتھ تھامے نور ہولے سے چلتی ان کے سامنے آئی، جبکہ ان کی بات پہ حیران ہوتی تزئین بیگم نے جب سامنے دیکھا تو حیرتوں کے آسمان ان پہ ٹوٹ پڑے۔ نور، یہ یہاں تمہارے ساتھ کیسے، اور یہ بچہ کیسے؟ اماں بخلائے انداز میں تینوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ زمین پہ نظریں گاڑے جامد کھڑی تھی۔ عباس پتر، تو نے غلط کام تو نہیں کیا؟ تو نے اپنی میڈم کو اپنے ساتھ آنے پہ مجبور تو نہیں کیا؟ ان کی چپ سے ہولتی تزئین بیگم عباس کی سمت پلٹی اور اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتی بے قراری سے بولی، ایسا کچھ نہیں اماں، آپ کو سب بتاتا ہوں، لیکن پہلے بہو اور پوتے سے تو ملیے۔ آپ کی باتوں سے وہ پریشان ہو رہے ہیں دونوں۔ ان کے شانوں سے انہیں تھامتے ہوئے ان کا دھیان دوبارہ ساکت کھڑی نور اور ہون کھڑے ہارون کی طرف دلایا تو وہ اپنی عقل کو کوستی سب سوالوں کو پرے رکھتی نور کی طرف بڑھی اور اسے اپنے مہربان بازوؤں کے حلقے میں سمیٹا تو نور نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ اس پل اسے اپنی پیشانی چومتی تزئین بیگم پہ عائزہ بیگم کا گمان ہو رہا تھا۔ اس باولے نے تو مت ہی مار دی تھی بیٹا، محسوس نہیں کرنا میرا پتر، میں نے دھیان ہی نہیں کیا، وہ اس ہلکی سی شرمساری سے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا، کیونکہ شدت جذبات کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، جبکہ تزئین بیگم اب ہارون کو گود میں لیے والہانہ انداز میں بوسے لیے جا رہی تھی۔ مجھے بتا تو دیتے، میں تم لوگوں کے لیے کچھ بنا ہی لیتی۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے تزئین بیگم افسوس سے بولی، کوئی بات نہیں اماں، جو پکا ہے وہیں لے آئیے۔ جوتوں سمیت چارپائی پہ بازوؤں کا سرہانہ بنائے چت لیٹے عباس نے اماں سے کہا تو وہ کچن کی طرف جانے لگے۔ اماں آپ بیٹھیے، میں لے آتی ہوں جو کچھ بنا ہے۔ وہ اس لمحے اس کا اکیلے سامنے کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے اٹھی تو اماں مسکراتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے لیا اور کچن کی طرف چل دی۔ بابا، یہ میری دادوں کا گھر ہے۔ کب سے خاموش بیٹھے ہارون نے عباس کے پاس بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل، یہ آپ کے دادوں کا گھر ہے، بلکہ یہ ہم سب کا گھر ہے۔ اس کے بال عادتاً بکھیرتے ہوئے وہ مسکرا کے بولا، تو وہ گھر کس کا ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ وہ بھی میرے بیٹے کا گھر ہے، اس کے سینے پہ لٹاتے ہوئے وہ پیار سے بولا، مطلب میرے دو دو گھر ہیں؟ وہ اشتیاق سے بولا، بالکل، میرے بیٹے کے دو ہی نہیں بلکہ بہت سے گھر ہیں۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، تبھی نور ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما، بابا کہتے ہیں کہ یہ گھر بھی میرا ہے، وہ بھی، اور بہت سارے گھر میرے ہیں۔ نور کو دیکھتے ہی وہ جوش سے بولا تو ٹانگیں چلاتے بالا کو دیکھ کے رہ گئے۔ آپ کے بابا کا دماغ خراب ہے بیٹا، گھر وہی ہوتا ہے بیٹا جہاں دادو رہتی ہیں، اوکے؟ وہ ایک نظر اس پہ ڈالتی نرمی سے بولی تو ہارون کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تو وہ بھی میرا گھر تھا جہاں پہلی والی دادو رہتی تھی؟ ہارون کے اچانک پوچھنے پہ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ وہ بھی گھر آپ کا ہے، ہارون نے سیدھا بیٹھتے ہوئے اسے جواب دیا اور اپنے تازہ تازہ کٹنگ کروائے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اس کے کٹے بال صرف اور صرف تزئین بیگم کے لیے دکھاوا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد تزئین بیگم کے آنے پہ خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے تینوں نفوس اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ اب بتا مجھے عباس کے کدھر سے ملی تمہیں آہ نور، اور تم اسے ایسے کیسے ساتھ لے کے آئے ہو؟ اس کے گھر والے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم نے کیا واقعی شادی کر لی اپنی میڈم کے ساتھ؟ کھانا کھانے کے بعد جب آہ نور برتن دھونے گئی اور ہارون سو گیا تو وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں اماں تابڑ توڑ سوالات کرتی چلی گئی۔ اماں، زبردستی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن سب کچھ ان کی رضامندی سے بھی نہیں ہوا، مگر یہ سب ضروری تھا۔ وہ ساری بات اماں کو بتائے بغیر بولا تو تزئین بیگم نے سینے پہ دو ہتھر مارے۔ عباس بیٹا، اگر یہی سب کرنا تھا تو اتنے سال کھپت کیوں کی؟ لڑکیوں کے دل تو بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سی نرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور تم نے اتنے اہم معاملے میں زبردستی کر کے پورے کے پورے وجود کو ہی توڑ ڈالا۔ اماں گہرے افسوس کے ساتھ اس کا سپاٹ چہرہ دیکھتی بول رہی تھی۔ اماں کی افسردگی اور دکھ کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ بولنا چاہا جب آہ نور کی آواز گونجی، اماں، عباس نے کوئی زبردستی نہیں کی میرے ساتھ، بلکہ میں نے اپنی رضامندی سے نکاح قبول کیا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی اس سنجیدگی سے بولی تو اماں نے الجھ کے اسے دیکھا، جبکہ عباس دانت پیس کے رہ گیا۔
اپنی مرضی سے کیا؟ اماں الجھے ہوئے لہجے میں بول ہی رہی تھی جب عباس نے بیزاری سے ان کی بات کاٹی۔ اماں بس بھی کر دے اب اس انٹرویو کو، پہلے ہر وقت بہو کے لیے کہتی تھی، اب بہو کے ساتھ پوتا بھی لے کر آیا ہوں تو شکوے ختم نہیں ہو رہے۔ قسم کھا رہا ہوں نکاح کیا ان سے، اور بقول آپ کی بہو کے ان کی رضامندی کے ساتھ۔ وہ رضامندی پہ تنزیہ زور دیتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ میں نے کیا انٹرویو لینا ہے، میں بس پریشان تھی کہ تو نے کوئی زیادتی نہ کی ہو، ورنہ مجھے اپنے بہو اور پوتا جی جان سے پیارے ہیں۔ بنا ہارون کے متعلق کوئی اضافی سوال کیے وہ نرمی سے بولی تو عباس نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ جب اس نے ہارون کو اپنا بیٹا مانا تھا تو اماں بھی دل و جان سے اسے اپنا پوتا سمجھیں گی۔ بیٹا تم بھی کچھ آرام کر لو، تھک گئی ہوگی۔ اسے چپ بیٹھے دیکھ کے اماں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ذہن پہ زور دیتے ہوئے عباس کی بہن کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس کا نک نیم ہی دماغ میں آیا۔ گڑیا نہیں آئے گی؟ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے ساس کی طرف متوجہ تھی، جبکہ اماں کے سنگل پلنگ پہ وہ دونوں باپ بیٹا سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ کیوں نہیں آئے گی؟ بھابھی اور بھتیجے سے تو ملے گی نا۔ میں ابھی عباس کو کہتی ہوں کہ نمبر ملا کے دے اس کا، کہ وہ بھی آ جائے اور مل لے سب سے، پھر یہ اپنی نوکری کی وجہ سے مہینوں چہرہ نہیں دکھاتا۔ وہ ان کی بات پہ ان کا خوبصورت اور پروقار چہرہ دیکھنے لگی، جو واقعی اپنے بیٹے کے سیاہ کرتوتوں سے ناواقف اسے آج بھی سرکار کا ملازم سمجھتے تھی۔ اگلے ہی لمحے تمام سوچوں کو جھٹکتی ہوئی ان کی باتیں سننے میں مگن ہو گئی۔ میں کل اپنے سسرال جا رہا ہوں، چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اعلانیہ انداز میں کہا تو فرقان صاحب نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس ٹائم اس مذاق کا کیا مطلب ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولے اور ایک نظر وال کلاک پہ ڈالیں۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہا، بس مجھ سے اب سلیم کک کے ہاتھ کی بد مزہ چائے نہیں پی جاتی۔ ویسے بھی میری یہی عمر ہے شادی کی، جو میں اکیلے رہ کے گزار رہا ہوں۔ وہ شکایتی انداز میں بولا۔ مائنڈ اٹ، شادی ہو چکی ہے آپ کی، وہ سکون سے بولے۔ شادی نہیں، صرف نکاح، اور اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے بات پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ تو اس کے لیے آپ کو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کے بعد لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے، نہ کہ لڑکے سسرال جاتے ہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ لڑکے سسرال جاتے ہیں تب ہی لڑکی آتی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ٹھٹکے۔ کیا مطلب؟ اب کہ وہ بھی سنجیدہ تھے۔ میں کل حویلی جا کے اپنی بیوی کی رخصتی کے لیے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کے سر پہ بم سا پھوڑا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ جانتے ہیں کہ اس جذباتیت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ وہ بلند آواز میں بولے۔ جذباتیت نہیں ہے یہ انکل، ہم نے جائز رشتہ قائم کیا جسے میں چوروں کی طرح نہیں سینچنا چاہتا۔ میں ہر دم گلالہ کے اندر ہی خوف کو جنم لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک کمرے میں ہی گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے، اور کل کو جب بچے ہوں تو وہ انہیں بھی اپنے پروں کے نیچے چھپائے وہی خوف ان کے اندر بھی سرایت کر دیں۔ وہ بھی جواباً اسی انداز میں گویا ہوا تو وہ چپ سے ہو گئے، لیکن اس کے عمل کے متوقع نتائج نے پھر سے انہیں بولنے پہ مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کی اس ذرا سی حرکت پہ کیسے طوفان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اپنے ساتھ ساتھ گلالہ کی زندگی پہ رحم کھاؤ، انہیں بھنک بھی پڑ گئی تو وہ لمحہ نہیں لگائیں گے اسے اور آپ کو ختم کرنے میں، وہ بے بس لہجے میں بولے۔ مجھے حیرت ہے کہ انتقام کے لیے گھر سے دربدر ہوا شخص آج اتنے برس گزرنے کے بعد بھی مجھے بزدلی کا درس دے رہا ہے۔ اس کے سپاٹ لہجے میں کیسے طنز پہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کھولتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیلا ہو۔ کیا ہم سب یوں ہی ان کے خلاف سے ایسے خوف سے بزدلوں کی والی زندگی گزاریں گے؟ نہیں، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں کوشش کروں گا، اور اگر اس کوشش کے بدلے ہمیں موت نصیب ہوئی تو کم از کم دل میں کسک تو نہ رہے گی کہ ہم نے اپنے آزاد مستقبل کے لیے کوشش نہیں کی۔ لیکن خدارا مجھے یہ بزدلی کے سبق مت دیجیے گا۔ مجھے وہی فرقان شاہ بن کے سپورٹ کریے جس نے مہر خانم کے عشق میں ڈنکے کی چوٹ پہ عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھوکر ماری اور ساری روایات کو توڑتے ہوئے فریال شاہ کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا انہیں لب بستہ سا کر رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اس سے بزدلی کو فروغ نہیں دیں، بلکہ جو کچھ ہوا ہے اسے اپنی طاقت بنائیے۔ مہر خانم عباس و حسن کی موت کو اپنی طاقت بنائیے، کیونکہ اب وہ موقع آن پہنچا ہے جس کے لیے آپ نے برسوں تنہائی جھیلی ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہیں بہت کچھ باور کرواتا ادھر سے چلا گیا، جبکہ وہ اس کے لفظوں کے حصار میں وہیں کھڑے نہ جانے کیا سوچتے جا رہے تھے۔ آرام سے بیٹھو لاما، دلہن بنی لاما کے پیچھے تکیہ سیٹ کرتی گلالہ اس کے بار بار پہلو بدلنے پہ اسے ڈپٹتی ہوئی بولی۔ سوری آپی، لیکن یہ سب بہت بھاری ہے اور مجھے چبھ رہا ہے، اسے اتار دوں؟ وہ جھنجھلائی سی اپنے بھاری زیورات کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی تو ننھی عروج کو گود میں لیے بیٹھی شہرینہ زور سے ہنستی۔ مانا کہ فہام بہت روکھا سوکھا سا بندہ ہے، لیکن یار پھر بھی اتنی زیادتی اس کے ساتھ کرنا ناانصافی ہوگی۔
شرینہ شرارت سے بولی تو بنا اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ فہام شاہ کے نام پہ چیخ اٹھی۔ بس کچھ دیر اور ان کو برداشت کر لو، جب فہام دیکھ لے تو چینج کر لینا۔ اس کے چہرے کے بازار تاثرات دیکھ کے کلالہ نے نرمی سے تسلی دی اور شرینہ کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اکیلی بیٹھی اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ چند لمحے گزرنے کے بعد جب وہ تھکن کے مارے لیٹنے لگی ہی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ فہام شاہ کی غمگین آواز پہ اس کی دھڑکنیں پاگل ہو اٹھی۔ کیسی ہو؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے حنائی ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تو اس کے زور سے سر ہلانے پہ اس کے زیورات چھنک اٹھے۔ میرے خیال میں مجھے چیک ہی کر لینا چاہیے کہ گھونگھٹ کے اندر 1000 دفعہ دیکھی ہوئی لامعہ شاہی ہے یا کسی اور کو یہاں بٹھا دیا ہے جو بول بھی نہیں سکتی، فہام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ہاتھ گھونگھٹ کی جانب بڑھائے۔ میں بول سکتی ہوں، وہ جلدی سے بولی، لیکن اس کے بلند کہکے پہ اپنی زبان دانتوں تلے داب گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے وہ بے ساختہ بولا تو اسے ڈھیروں ڈھیر شرم نے آن گھیرا۔ تو پھر منہ دکھائی لینی ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو وہ بنا جواب دیے ہاتھ کھینچنے لگے، جن پہ وہ فوراً گرفت مضبوط کر گیا۔ لامعہ فہام شاہ، ایک نظر ادھر دیکھو۔ اس کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالتے ہوئے اس نے باہری لہجے میں فرمائش کی تو وہ زور سے آنکھیں بند کرتی سر نفی میں ہلانے لگی تو وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ چلو تم مت دیکھو، آج میرا دن اور میں جی بھر کے دیکھ لیتا ہوں، رائٹ؟ نفیس سے لاکٹ کو اس کے گلے کی زینت بناتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو وہ سمٹ سی گئی۔ اس کی جھجک کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی مدد سے اس کی جویلری اتارتے ہوئے آہستہ آواز میں بولنے لگا۔ لامعہ، میں اس رشتے کے آغاز باہمی اعتماد اور یقین کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی بہت اچھا انسان نہیں ہوں اور نہ ہی اس حویلی کے مردوں سے بہت الگ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے کو الگ مقام دیتے ہوئے محبت، خلوص اور عزت کو فروغ دوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں یہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ یہ عزت ہمیشہ برقرار رہے، کہ جس رشتے میں عزت نہ ہو ادھر محبت کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کیا تم مجھ پہ یقین رکھتے ہوئے اس رشتے میں محبت و عزت کے رنگ بھرتے ہوئے اس کا آغاز کرنا چاہو گی؟ نرمی سے اس کے دوپٹے کو سر سے نکال کے رکھتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا تو وہ شرمیلے انداز میں سر اس بات میں ہلاتے ہوئے حیا سے سرخ پڑتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، جبکہ اپنے اندر ایک طمانینت محسوس کرتے ہوئے وہ اسے خود میں سمو گیا۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ عباس کے پیچھے پیچھے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ ہم یہاں سوئیں گے؟ اس نے پھٹے پھٹے لہجے میں استفسار کیا تو وہ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی جانب پلٹا۔ کیا ہوا؟ وہ شرٹ یوں ہی ادھ کھلی چھوڑ کے اس کے قریب چلا آیا۔ میں ادھر نہیں سونے والی، وہ کمرے میں موجود سنگل پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ تو پھر کدھر سوئیں گی؟ دوسرے کمرے میں اماں اور ہارون ہے، جبکہ سامان والے کمرے میں گڑیا اور آباد اس کا شوہر موجود ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی جو شرٹ کے 2-3 بٹن کھولے سنجیدگی سے اسے تک رہا تھا۔ لیکن میں اماں اور ہارون کے پاس ہو جاتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی پلٹنے لگی جب اس نے لپک کے اس کی کلائی جکڑی۔ سنیے پلیز، اس کی بے ساختہ التجا اور لمس پہ اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ اماں کو پریشان مت کریے، سو جائیے آپ ریلیکس ہو کے، مجھے ویسے بھی رات میں کہیں جانا ہے۔ اس کی کلائی دھیرے سے اپنے گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ شرٹ کے کھلے بٹن کرتے ہوئے بولا تو اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس وقت کدھر جانا ہے تم نے؟ اس کا لہجہ فوراً تفشیشی ہوا۔ ایک ضروری کام کے لیے، آہستگی سے کہتے ہوئے وہ مڑا اور پلنگ کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا، جبکہ وہ تاحال ادھر ہی کھڑی تھی۔ آ جائیے ادھر، اگر میری موجودگی میں اس طرح سو نہیں سکتی تو آ جائیے، باتیں کرتے ہیں۔ اس کے دوستانہ لہجے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم آگے بڑھے اور وہ پلنگ پہ اس کے قریب جا بیٹھی۔ ہارون کی اسٹڈیز کا حرج ہوگا تو میرے خیال میں ہم کل شام کو واپس چلیں گے، وہ پرسوچ انداز میں بولا تو وہ ٹھٹکی۔ نہیں، مجھے رکنا ہے ابھی ادھر مزید، وہ قطعی لہجے میں بولے، لیکن میں اتنے دن یہاں نہیں رک سکتا۔ اس کے ماتھے کے بل فوراً گہرے ہوئے۔ تو تم چلے جاؤ، اس کے فوراً جواب دینے پہ وہ لحظہ بھر کو لب بھینچ کے رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ برداشت کر لیا کرے مجھے، آدھی مجرم ہوں، کسی بھی وقت پولیس یا دشمن کی گولی کا نشانہ بن سکتا ہوں۔ اس کے متبسم لہجے پہ نہ جانے کیوں مگر اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت کے ساتھ اس کے تراشی ہوئی بیڑ سے سجے رخسار پہ جا پڑا۔ وہ حق دقسا اسے دیکھنے لگا جو سرخ آنکھوں اور بکھرے تنفس کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ یہ دائیں ہاتھ سے گال کو چھوتے ہوئے اس نے بے یقینی سے کچھ کہنا چاہا جب وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی پوری قوت سے دھاڑی۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا تھا، لیکن اس پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص سمیت ہر چیز تہس نہس کر دے۔ آپ، وہ بھی کھڑا ہوتا ہوا بولنے ہی لگا تھا جب اس نے زور زور سے
وہ 2 हत्तर उसके सीने पे मारे। मुझे कुछ नहीं सुनना मजीद तुमसे, तुम निकल जाओ अभी यहाँ से, इस घर से, बल्कि हमारी ज़िंदगियों से। यही तो चाहते हो तुम। शिद्दत से चिल्लाते हुए उसकी आंख से आंसू टपका तो वो तड़प उठा। मेरी बात सुनिए, मैं चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ अम्मा जाग जाएंगी। वो अपनी फितरत के बरखिलाफ नरमी से उसकी बुलंद आवाज़ की तरफ इशारा करते हुए बोला। हाँ, तो अम्मा को भी पता चले कि तुम क्या चाहते हो। तुम झूठ कहते थे कि तुम्हें मुझसे या हारून से प्यार है। नहीं, तुम्हें किसी से प्यार नहीं। प्यार होता तो तुम कभी भी ऐसी बात ना करते। तुम जानते हो, जब हारून को पता चलेगा कि उसका बाप एक क्रिमिनल है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि किसी तरह दुश्मन या पुलिस की गोली का निशाना बनो, तो क्या बीतेगी उस पर, क्या बनेगी उसकी शख्सियत जिसके बारे में तुम दावे करते हो। वो रोते हुए ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, जबकि भींचे हुए होंठों के साथ उसे सुन रहा था। क्या गारंटी है कि आपके पास कि मैं अगर क्रिमिनल ना होता तो मेरी मौत गोली से नहीं हो सकती थी। उसके खामोश होने पर वो ठंडे लहजे में बोला तो उसकी पूरी बात में फ़कत एक ही लफ्ज़ ने उसे फिर से पूरी कुव्वत से लरजा दिया। खुदा के लिए अब्बास, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो प्लीज़। वो बेख्तियार से सकती हुई दोनों कान हाथों से ढाम गई तो वो लब कुचल के रह गया। पानी पिए। फिर से एक बार खुद को खौल में लपेटते हुए उसने पलंग के साथ रखे छोटे से मेज़ पे पड़े जग से पानी का गिलास भरा और उसके सामने किया, जिसने उसे बिना देखे परे हटा दिया, जबकि वह वक्फे वक्फे से हिचकियाँ लेती उसके सब्र का इम्तिहान लेती रही। मैं सोचता हूँ कि जिस चीज़ के बदले आपने मुझसे निकाह की हामी भरी है, वो आपको 6-7 साल कबल ही मिल जाती तो यार किस्मत संवर जाती मेरी। जहाँ घुसल लम्हात की अफसुर्दगी मिटाने को वो लतीफ़ से लहजे में बोला तो उसने भीगी पलकें उठा के उसे देखा। जो बेड पे नीम दराज छत को घूर रहा था, वो चंद लम्हे उसे देखती रही और फिर नम आवाज़ में बोलने लगी। अब्बास अली शाह मेरा कज़न है। हमारे चचा फुरकान शाह ने हवेली में एक आबाई बीवी और 2 बच्चों की मौजूदगी के बावजूद एक तवाइफ से मोहब्बत और शादी करने का जुर्म किया था, जिसकी पादाश में उन्हें हवेली से निकाल दिया गया। वो जो लापरवाही से लेटा छत को घूर रहा था, उसके बोलने पर चौंक के उसकी जानिब मतवज्जे हुआ। हवेली का कानून था कि अगर कोई शाहज़ादा किसी गैर लड़की से ताल्लुक़ बना के उसे हवेली लाएगा तो उसे अपनी पहली बीवी से तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ते थे। लेकिन फुरकान चचा सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, मान और वफ़ा निभाना भी जानते थे। उन्होंने फरियाल चची को भी साथ लिया और हवेली छोड़ दी। जब वो हवेली छोड़ के आए, मैं 3 साल की थी। हवेली से निकलने के बाद फुरकान चचा अपनी दोनों बीवियों के साथ खुशो खरम रह रहे थे। जब उनकी दूसरी बीवी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, हसन अली और अब्बास अली। वो सांस लेने को रुकी तो अब्बास के नाम पे वो बुरी तरह से चौंका। तब महर खानम चच्ची ने न जाने किस लहर में कहा था कि जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं आहे नूर को अपने आवाज़ की दुल्हन बनाऊंगी। उनके कहे अल्फाज वहाँ मौजूद हर शख्स की समातों में महफूज हो गए। लेकिन सब कुछ ठीक होने से कबल एक तूफ़ान ने उस खुशहाल घराने को अपनी लपेट में यूँ लिया कि महर खानम चच्ची और हसन अली वहीं फौत हो गए, जबकि बाकी तीनों बच्चों को गोद में समेटे उनको बचाने के लिए फरियाल चच्ची भागती जा रही थी, जब एक गाड़ी की ज़ोरदार टक्कर के बायस उनके हाथों से अब्बास फिसलता हुआ सड़क से नीचे दरख्तों में जा गिरा। उसकी आवाज़ हलक में अटकने लगी। साल बीतने लगे, लेकिन फरियाल चच्ची आज तक ये तस्लीम न कर सकी कि उस वक्त उनसे बिछड़ा अब्बास वाकई उनसे बिछड़ चुका है। और एक दिन ऐसे ही अपने बेटे को याद करते हुए उन्होंने मायूं में बैठी आहे नूर शाह को हसरत से देखते हुए कहा कि अगर आज अब्बास मेरे पास होता तो मैं महर खानम की ख्वाहिश पे इन दोनों की शादी करवाती, क्योंकि वो फुरकान शाह का बेटा है जो इज़्ज़त व वफ़ा के साथ मोहब्बत निभाने वाला है। इन अल्फाज ने आहे नूर शाह के दिल को यूं अपने शिकंजे में जकड़ा कि कभी वो इस कैद से आज़ाद ना हो सका। मैं अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी जब अब्बास की बहन लामिया शाह पुरजोश से बोली, नूर आपी, आपकी गर्दन पे जिस जगह पे निशान है ना, इसी जगह असी की एक बहुत प्यारा सा तिल है और इस वक्त मुझे इस अनदेखे तिल से इश्क हो गया। मैं एक शख्स के निकाह में जाने वाली थी, लेकिन इससे कबल मैं एक अनदेखे शख्स के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। कतरा कतरा आंसू बहते हुए उसकी हथेलियाँ भिगोते जा रहे थे, जबकि वो दम साधे उसे सुन रहा था। तुम कहते हो कि तुम अब्बास नहीं बाला हो, लेकिन तुम्हारे इस नाम की वजह से मैंने हमेशा तुम्हें फौकियत दी। लेकिन जब तुमने अपने जज्बात का इजहार किया तो मैं चौंक उठी, क्योंकि मैं एक शराब की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकती थी, मगर मैंने दाव पे लगाए तुम्हारे कीमती साल। और इसके बाद तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने मेरी ज़िंदगी में इस कदर तबाहियाँ मचाई कि मुझे तुमसे जुड़ा तुम्हारा नाम भूल गया। बस तुम्हारी वो गलती याद रही जिसके बदले मुझे अपनों से दूरी काटनी पड़ी। और तब मैंने तुमसे नफ़रत करने की कोशिश की, जो कि उस पल भरभरी रेत की मानित गिर गई जब मैंने तुम्हारा तिल देखा, और मैं सब कुछ हार गई। मैं नहीं जानती कि तुम वही हो या कोई और हो। लेकिन वो रोते रोते रुकी और लाल अंगारा होती आंखों से दम बखुद बैठे अब्बास को देखा और फिर उसकी जानिब खिसकी। लेकिन मुझे तुम्हारे नाम, तुम्हारे वजूद, तुम्हारे दिल और इस दिल से बेपनाह इश्क है।
اس کے کشادہ سینے پہ سر رکھتی ہوئی وہ بھیگتی آواز میں اپنا اعتراف اس کے کانوں میں گھول گئی۔ میں نے 7 سال تمہیں ہجر کی سزا دی ہے، لیکن ان سالوں کا بدلہ فقط تمہارا ایک لفظ موت لے لیتا ہے۔ میں نے 7 سال تمہارے پیار کی منافی میں گزارے ہیں، لیکن تمہارا ایک جملہ میرے عشق کی بنیادیں ہلا گیا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے روتے ہوئے اپنے تمام خوف و ہراس اس کے سامنے بیان کرتی جا رہی تھی، جبکہ وہ ہنوز بے یقینی سے اس کے سینے پہ رکھے سر کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب تم بچھڑنے کی بات کرتے ہو تو مجھے یوں لگتا کہ حویلی والے تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ تم عباس ہو یا نہیں، تم کرمنل ہو یا نہیں، لیکن مجھے یہ بات کھل کے جینے نہیں دیتی کہ اگر حویلی میں کسی کو خبر ہوئی تو وہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ اس کی بے ارادہ گرفت جب اس کی شرٹ پہ مضبوط ہوئی تو وہ جی جان سے چونکا اور پوری شدت سے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ آج جو خوشی اور سرشاری اسے آہ نور کے کہے ان چند الفاظ نے دی تھی، اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز اسے ہچ دیکھنے لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کیے اپنی دھڑکنوں کے پیاس بجھائے جا رہا تھا۔ اس نے پرشدت گرفت اس کی کمر کے گرد سخت تر ہوئی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اس کے گھنے سلکی بالوں میں اٹکایا اور شدت سے اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کے ملائم نقوش کو چھوتا وہ دیوانگی کی حدیں پار کرنے لگا، جبکہ اس کے ہونٹوں کے لمس پہ پھسلتی اپنی دھڑکنوں کو بحال کرنے کی کوشش میں اس نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے تو آواز کے ہونٹوں پہ مسکان مچل گئی۔ اس نے اپنے نرم گرم ہونٹوں کا دباؤ اس کے ہاتھ پہ بڑھایا تو دھڑکنوں کی دھکم پیل پہ اس نے فوراً ہاتھ پرے کیا اور لجاتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے ہونٹوں پہ دھری تو سرشاری سے مسکراتے ہوئے عباس نے ایک کروٹ بدلتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کی بکھرتی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگا۔ اس کے مضبوط سینے پہ سر رکھے وہ میٹھی نیند کے حصار میں تھی جب موبائل کی رنگ ٹیون نے ان کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس سے پہلے کہ اسے باہوں کے حصار میں لیے لیٹا عباس موبائل اٹھاتا، وہ بھی مندی مندی آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی جو بایاں ہاتھ اس کے گرد حائل کیے دائیں ہاتھ سے موبائل تھامے بات سن رہا تھا۔ اوکے، تم ان سب کو ہاسپٹل پہنچاؤ، میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ جو اس کی جانب کان لگائے اس کی داڑھی کو کھرچ رہی تھی، اس کی بات سن کے چونکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس وقت سرد مہری کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ اتنی جلدی جاگ گئی آپ؟ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کے وہ چونک کے بولا، کیونکہ انہیں سوئے ابھی گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن دونوں نہیں جانتے تھے کہ اس قدر مدہوشی بھری نیند کا خمار ایسے ٹوٹے گا۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کیے بولی۔ میں واپس جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ تم کہیں نہیں جا رہے، ادھر ہی رہو آج، وہ اس کی گرد گرفت مضبوط کرتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کا دل اسے مثبت اشارے ہرگز نہیں دے رہا تھا۔ ایک ہی رات میں ایسا اثر، اس نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کی گرفت و انداز قربت کی جانب اشارہ کیا۔ مقصد صرف اسے نارمل کرنا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پہ اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے دیکھیں گی تو بہت پرابلم ہو جائے گی میری جان، بے بسی سے کہتے ہوئے وہ کروٹ لیتے ہوئے اس پہ جھکا اور بہت دھیرے سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے بلش کرنے پہ مجبور کر گیا۔ مجھے یوں مت روکیے، میرا دل بے چین رہے گا، میں آج دن ٹائم تک پہنچ جاؤں گا اور اگر نہ آیا تو آپ کو واپس بلوا لوں گا، اس لیے پلیز ضد کیے بغیر واپس آ جائیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کی خواب دیدہ آنکھوں پہ جھکا اور پھر پیشانی پہ نرم لمس چھوڑتے ہوئے اٹھا۔ وہ جو اس کے محبت بھرے حصار میں سمٹی پڑی تھی، اس کے دور ہٹنے پہ لائٹ آن کرتی خود بھی اٹھ کے بیٹھی۔ اماں اور گڑیا کو کچھ مت بتائیے گا، وہ ویسے بھی ان چیزوں کی عادی ہیں، لیکن ہارون تنگ کرے مگر اسے ڈانٹنا نہیں بلکہ مجھ سے بات کروا دیجیے گا۔ وہ بیگ سے اپنی بلیک شرٹ نکالتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں انشاءاللہ اپنی حفاظت کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت سی زندگیاں وابستہ ہیں، اس لیے پریشان مت ہو پلیز۔ اس کی خاموشی پہ اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوا تو وہ گداز ہوتے دل کے ساتھ آنکھیں موند گئی۔ وہ اس سے دور ہٹا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی بنیان اتاری اور مڑتے ہوئے شرٹ پہننے لگا تو بے خیال میں کھڑی آہ نور کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹنے لگی۔ عباس، اس کے لب بے آواز ہلے، لیکن وہ بہت چابک دستی کے ساتھ اپنا والیٹ، گاڑی کی چابیاں اور غصہ لیتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے گلے لگایا، لیکن اس پل مختلف کیفیات میں ڈوبی آہ نور اس کے لمس کو اس پل محسوس نہ کر سکی۔ خیال رکھیے گا، اس کے چہرے پہ استحقاق کے پھول کھلاتا وہ بنا اس کی جانب دیکھے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کے شدت بھرے لمس کے احساس میں ڈوبی وہیں کھڑی رہی، لیکن گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز پہ بے اختیار چونکی اور باہر کو بھاگی۔ عباس، لیکن جانے والا آج اس کی پکار سنے بغیر جا چکا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ ٹوٹے ہوئے کانچ بھاری بوٹوں تلے روندتے ہوئے وہ ہال کی ابتر حالت کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، سر ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کر سکا، لیکن زیادہ چانسز یہی ہے کہ اس جسٹس نے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے۔ سفیر اس سے کچھ فاصلہ برقرار رکھے آہستہ سے بولا، کیونکہ اس پل اس بفرے شیر سے وہاں موجود ہر شخص ہی خوف زدہ تھا۔ یوسف کدھر ہے؟ وہ بھنچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ بولا۔
یوسف سر رات کو واردات کے بعد آئے تھے اور پھر انہی کی مدد سے ان چاروں کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ سفیر کے ساتھ کھڑا جنید جلدی سے بولا کہ شاید اس خبر سے ہی وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کون سے ہاسپٹل ہیں وہ سب؟ اپنے آدمیوں کے بارے میں پوچھتے ہوئے اسے دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ اوکے، میں ہاسپٹل کا ایک چکر لگا ہوں، اس کے بعد جسٹس سے نپٹنے کا سوچوں گا، لیکن اس سے پہلے سفیر تم جاؤ اور اپنی میڈم اور ہارون کو لے کے سویٹ ہاؤس چھوڑاؤ۔ وہ اپنی سنجیدگی سے سفیر کو آرڈر دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تو اس کے یوں چلے جانے پہ سب نے پرسکون سا سانس لیا۔ بڑے شاہ سائیں، آپ سے ملنے کوئی ڈاکٹر شاویز چودھری آیا ہے۔ مردان خانے میں بنے بڑے سے ہال کمرے میں صوفے پہ رونت سے بیٹھے بڑے شاہ سائیں سے ان کا خاص ملازم مخاطب ہوا تو وہ چونکے۔ یہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ اس علاقے میں ہی کہیں تعینات کیا ہے؟ پہلا سوال خود کلامی کس انداز میں بولتے وہ ملازم سے مخاطب ہوئے۔ نہیں شاہ سائیں، شاید کسی دوسرے علاقے سے آیا ہے، مؤدب ملازم نے نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ بھیجو پھر اندر، وہ ہاتھ ہلا کے بولے اور سفید بڑی سی دستار سر پہ رکھی اور سگار منہ سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک خوبرو مرد ہال میں داخل ہوا تو انہوں نے باروب انداز میں جواب دیا۔ بیٹھو برخوردار۔ وہ اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولے تو انہیں بغور جانچتا شاویز سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ دینو، جاؤ کوئی چائے پانی لے آؤ، کندھے دباتے ملازم کو حکم دیا تو انہیں روکنے کی غرض سے لو واہ کرتے شاویز نے نہ جانے کیا سوچ کے خاموشی کو اپنا لیا۔ کیسے آنا ہوا برخوردار؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے ڈاکٹر شاویز کہتے ہیں، اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے میرا، والدین فوت ہو چکے ہیں، میرے اور اس حویلی میں اس وقت آنے کا مقصد آپ کی پوتی گلالہ بہزاد شاہ کا رشتہ مانگنا ہے۔ وہ بلا تمہید کے بولا نہیں تھا بلکہ ایک بم سا پھینکا تھا جس نے ایک وسیع حصے تک تباہی پھیلائی تھی، جس کے سبب شاہ سائیں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غیظ و غضب کی شدت سے اس قدر بلند آواز میں گھر آئے کہ زنان خانے تک ان کی آواز گونجی، جس کے باعث زولہ بیگم اور فریال بیگم بھاگتی ہوئی جالی کے دروازے تک پہنچی۔ بکواس نہیں کی بلکہ اپنا مقصد بیان کیا ہے۔ اس کا سکون ناقابل دید تھا۔ تم نے بکواس کر لی، ہم نے سن لی، اس لیے اب یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ یہیں اسی حویلی میں دفنا دوں گا۔ وہ خوفناک لہجے میں دھاڑے۔ موت سے ڈرتا نہیں ہوں میں، لیکن اس وقت مجھے مارنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کے فرزند بہزاد شاہ کی جابریت کی وجہ سے جو آگ آپ کی فیکٹریوں میں لگی ہے وہ آگ میری موت سے اس قدر بھڑکے گی کہ آپ کا سیاسی کریئر تباہ ہو جائے گا شاہ صاحب۔ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا، جبکہ دوسری جانب زنان خانے کی عورتوں کے دل بند ہونے کو تھے، کیونکہ اس وقت ذوالنون شاہ بھی موجود نہ تھا۔ اس کی ڈھکی چھپی دھمکی سن کے وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے، کیونکہ بہزاد شاہ کی ایک غلطی واقعی آس پاس کے علاقوں میں بھی ان کے نام کو خراب کر گئی تھی۔ وہ ایسے میں وہ کھلم کھلا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ تم نے جو بکنا تھا بک چکے ہو، تو یہاں سے چلے جاؤ کہ ہم شہزادیوں کے نکاح تمہارے جیسے لونڈوں سے نہیں کرتے۔ اپنے دماغ میں امڑتے سوال کے وہ گلالہ کو کیسے جانتا تھا، پھر قابو پاتے ہوئے وہ غصے سے بولے، ضروری نہیں جو کام پہلے نہیں ہوا وہ اب بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں اس جمعے کو آؤں گا گلالہ کو لے جانے کے لیے۔ گہری سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ایک نظر ان کے بارش سرخ چہرے پہ ڈالتے ہوئے واپس پلٹ گیا، جبکہ اس کے گلالہ کو اس قدر استحقاق سے بلانے کے انداز نے انہیں آگ سے لگا دی۔ گلالہ، آئزہ! اگلے ہی پل زنان خانے میں ان کی گرجدار آواز گونجی تو وہ دونوں باہیں کانپتی پہنچتی۔ جی بڑے شاہ سائیں، چادر مزید ماتھے تک کھینچتے ہوئے گلالہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا تو انہوں نے زوردار تمانچہ اس کی گال پہ رسید کیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کون تھا وہ بدبخت جو آج تمہارا ہاتھ مانگنے اس چوکھٹ تک آ گیا؟ وہ بلند آواز میں دھاڑے تو ہونٹ سے رستے خون کو چھوتی گلالہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ شاویز! اس کی آنکھ سے بے اختیار آنسو ٹپکا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اس قدر مردانگی کا مظاہرہ کرے گا اور خود کو موت کے منہ میں انڈیل دے گا۔ میں نہیں جانتی شاہ سائیں، وہ سسکی، کیونکہ شاویز نے ہی کہا تھا کہ نکاح کے ایکسپوز کرنے سے قبل کسی قسم کی آشنائی ظاہر مت کرنا۔ جھوٹ بولتی ہے کمبخت، پوچھو عائزہ بیگم اپنی بیٹی سے کہ کس کے ساتھ ملتی رہی ہے یہ، ورنہ میں اس دفعہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے زمین میں گاڑ دوں گا۔ شدید غیظ و غضب کے تحت ان کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں واقعی کسی کو نہیں جانتی۔ اس کا دل خشک پتے کی مانند لرز رہا تھا، جبکہ باقی سب بے بسی کی مورت بنے کھڑے تھے۔ آج کے بعد کوئی بھی عورت اس حویلی کی چوکھٹ پار نہیں کرے گی۔ بغاوت کی بو آ رہی ہے مجھے تم سب سے۔ پہلے ہی وہ بغیرت بھاگ کے سب کے منہ پہ کالک مل گئی، اب میں ایسا کسی کو نہیں کرنے دوں گا، وہ ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے واپس پلٹنے لگے۔ اسی لمحے فہام شاہ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرانگی سے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تو اس سے قبل کہ کوئی جواب دیتا گلالہ رہراتی ہوئی زمین پہ گر گئی۔ عباس،
واقعی میرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں جنگل میں ملا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے اس کے برسا تک پہنچا سکے، لیکن جب اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے تو میری بلکتی ممتا نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر ہم یہ بھولتے چلے گئے کہ یہ ہماری سگی اولاد نہیں ہے۔ دانیہ کے پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ہماری پہلی اولاد رہا اور ہماری محبتیں سمیٹتا رہا۔ بہت بار دل چاہا کہ اسے اس حقیقت سے روشناس کر دوں، لیکن میں خود غرض تھی اس کی محبت میں، اسی لیے یہ ہمت نہ کر سکی کبھی۔ اگلی صبح دانیہ اور عباد کے جاتے ہی جب آہن نور نے عباس کی ساری حقیقت ان کے سامنے رکھی اور سسکتے ہوئے سچائی کا مطالبہ کیا تو وہ مزید جھوٹ نہ بول سکی، کیونکہ بقول آہن نور کے عباس کے کمر پہ بنا نشان عباس شاہ کا ہی تھا، اور اب ان کے یوں اعتراف کرنے پہ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ ان کے سامنے خود کو وار دے جنہوں نے ان کے عباس کی حفاظت کی تھی، اسے محبت دی تھی۔ عباس کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا اماں، لیکن اماں پلیز اسے ایک بار اس کے اصل تک پہنچنے دیں۔ کافی دیر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو وہ دل کے درد کو چھپاتی سر ہلا گئی۔ ماما، زون چاچو کی کال ہے۔ اسی لمحے ہارون موبائل تھامے اس کے قریب آیا تو آنکھیں پوجتے ہوئے موبائل کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ وہ بشاش لہجے سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ نور عباس پاس ہے کیا؟ دوسری جانب ذوالنون کی سنجیدہ آواز ابھری تو وہ فوراً پریشان ہوئی۔ وہ تو ابھی پاس نہیں ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ عباس کو کال کرو ابھی، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاہویز حویلی آیا تھا جس کی وجہ سے بڑے شاہ سائیں اور بہزاد چچا بفرے و گلالہ پہ تشدد کرتے ہوئے شاہویز کے خون کے پیاسے بنے ہیں، اس لیے ہمیں اس وقت پولیس سے زیادہ اس شخص کی مدد کی ضرورت ہے جس سے خود پولیس ڈرتی ہے۔ وہ بنا رکے ساری بات اس پہ واضح کر گیا تو وہ پریشان ہو اٹھی۔ میں بات کرتی ہوں لالا، اور وہ بولتے بولتے رکی اور پھر کچھ لمحے سوچنے لگی۔ اور کیا؟ اس نے بے توجہی سے پوچھا۔ عباس فرقان چچا اور مہر خانم چچی کی ہی نشانی ہے، وہ مدھم لہجے میں کہتی کال کاٹ گئی، جبکہ دوسری جانب ذوالنون بے یقینی کے حصار میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ بھاگنے کے اس انداز میں ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرایا۔ واٹ؟ اپنے غصے پہ قابو کھوتے ہوئے اس نے سامنے والے کو لتاڑنا چاہا، لیکن سامنے کھڑے خود سے بڑے شخص کو دیکھ کے لب بھینچ گیا۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھا۔ نہ جانے ان کے چہرے پہ کیسا تاثر تھا کہ کسی سے معذرت نہ کرنے والا شخص باجرت انہیں معذرت کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو اس کے نکوش میں کھوئے فرقان علی شاہ جیسے کسی خواب سے چونکے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولے تو وہ ایک دم سے رکیا اور پھر آہستہ سے بولا، عباس۔ وہ بالا کہنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کی ایسی پہچان تھی جو وہ جرم کرتے ہوئے بھی اپناتا تھا، اسی لیے وہ اپنے اصل نام سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، بنا یہ دیکھے کہ اس کے نام بتانے پہ ان کے چہرے پہ کیسے زلزلے کیسے اثرات تھے۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے لگ گئے۔ ارے عباس، تم یہاں؟ وہ جو ان چاروں کو وزٹ کرنے کے بعد جلدی جلدی ہاسپٹل سے نکلنا چاہتا تھا، اچانک ذوالنون کی پرجوش آواز پہ گہری سانس بھر کے رہ گیا، لیکن اس وقت اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ اس کے گلے لگتا اسے زور سے بھینچ گیا۔ یا وحشت، بہنوئی سے اس قدر پیار! اتنا پیار تو آج تک ان کی بہن بھی مجھے نہیں دیا جتنا یہ آج ہی دے رہا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوا۔ گھر میں سب کیسے ہیں اور آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ پہلا سوال اس نے ازر رام مرحبت پوچھا، لیکن عروش کے متعلق پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں اشتیاق سمٹ آیا۔ سب بہت اچھے ہیں، تم ادھر خیریت سے آئے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے بغور اسے دیکھا۔ میرے کچھ آدمی ادھر ایڈمٹ ہیں، انہیں دیکھنے آیا تھا، وہ سکون سے بولا، کیونکہ جب آہن نور سے کچھ نہ چھپایا تھا تو اس کی فیملی سے کیوں کر چھپاتا؟ اوہ، آہن نور کیسی ہے؟ اس نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ بس نہ چل رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد ملے بھائی کو سینے میں چھپا لے، لیکن وہ جذباتیت میں آواز کو بدزن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بول ہی رہا تھا جب کھٹکی کی آواز پہ مڑ کے دیکھا تو وہاں موجود شخص کو دیکھ کے پھر سے اس کے دل میں عجیب سا احساس بیدار ہوا۔ بابا سائیں آپ؟ ذوالنون نے فرقان شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کا سارا دھیان اس وقت موبائل جیب سے نکالتے عباس پہ تھا۔ چچا سائیں، یہ نور کا شوہر عباس ہے، اور عباس یہ میرے والد اور نور کے چچا فرقان علی شاہ ہیں۔ تعارف کرواتے ہوئے وہ بغور دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا، عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ تعارف کے فوراً بعد ہی فرقان شاہ آگے بڑھے اور عباس کو سینے سے لگا لیا، لیکن اس بار وہ حیران نہیں ہوا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے نام سے مماثلت کے باعث سب اسے اپنے بچھڑے عباس کی وجہ سے پیار کر رہے تھے، اس لیے اپنی عادت کے برخلاف اس نے دایاں بازو ہچکچاتے ہوئے ان کے گرد پھیلایا تو فرقان شاہ کی گرفت میں مزید مضبوطی در آئی تو اس کا دل عجیب سی کیفیات کا شکار ہونے لگا، لیکن وہ خود پہ قابو پاتا اب نارمل انداز میں فرقان شاہ سے ملتا، اپنے بجتے موبائل کی سمت متوجہ ہوا جہاں نور کی کال آ رہی تھی۔ زہر نصیب کال پک کرتے ہوئے شوخ انداز میں بولا تو وہ جھینک گئی۔ کدھر ہیں آپ؟ وہ متبسم لہجے میں بولی، ابھی کسی کام سے باہر آیا تھا اور ابھی گھر واپس جا رہا ہوں۔
گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس نے بتایا۔ واپس کب آ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں بے چینی سی مسترخ تھی۔ یاد کر رہی ہیں مجھے؟ اس کے بھاری لہجے میں ایک شریر سی لپک تھی۔ ہارون یاد کر رہا ہے، دل کے بات سے قطعی انجان بنتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ہارون کی ماما؟ اس کے غمگین لہجے میں پرتپش سی لپک ابھری تو آہ نور کے دل کو گداز کر رہی تھی۔ ہارون کی ماما کیوں کریں گی جبکہ وہ اس وقت بات کر رہی ہیں؟ وہ نارمل سے انداز میں گویا ہوئی تو وہ مسکرا دیا۔ اپنی ایسی بے رخی پہ کنٹرول کیجیے کہ کبھی کبھی دل بہت انہونی خواہشیں کرتا ہے کہ آپ پہ ترس آنے لگتا ہے کہ دل کی انہونی خواہشات کے سبب امڑتی شدت آپ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس پہ بھاری لہجے پہ وہ بری طرح سے بخلائے۔ اماں پاس ہیں؟ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تو اس کا بلند کہکا گونجا جو شاید پورے دن میں اس نے پہلی دفعہ کھل کے لگایا تھا۔ فائنلی مجھے آج شدت سے محسوس ہو ہی گیا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ متبسم و ذو معنی لہجے میں گویا ہوا تو وہ بلش کرنے لگی۔ مجھے ایک کام ہے تم سے، تم واپس کب آؤ گے؟ وہ دانستہ بات بدلتے ہوئے بولی کہ ان کے پاس وقت کم تھا۔ میں واپس نہیں آؤں گا، بلکہ سفیر نکل چکا ہے آپ کو لینے کے لیے، اس لیے بغیر کسی ضد اور دیری کے نکل آئیے۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولا تو وہ جو انکار کا سوچے بیٹھی تھی اس کے یوں بولنے پہ اسے مثبت جواب دیتی کال بند کر گئی، جبکہ وہ اب کچھ لمحے قبل کے برعکس اس وقت پتھریلے تاثرات کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ فرقان شاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا کیونکہ اب کھل کے سامنے آنے کا وقت تھا، لیکن میں گل کے لیے پریشان ہوں۔ وہ فکر مندی سے بولے۔ مجھے بھی بس یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ جس بربریت کا مظاہرہ وہ کر رہے تھے ایسے میں وہ گلالہ کو بہت ٹارچر کریں گے۔ وہ بھی اسی کیفیت میں گویا ہوا۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اب گلالہ کو ادھر سے لے آنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ ذوالنون کہہ رہا تھا کہ ہمیں اب اکیلے ادھر نہیں جانا ہے کیونکہ وہ نکاح کا سن کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے 1-2 دن رکنے کا بولا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے پلکیں موند گئے کیونکہ جب سے آواز کو دیکھ کے آئے تھے تب سے ہی دل عجیب سے انداز میں کھنچا جا رہا تھا۔ دل کو یہ یقین نہ جانے کیوں تھا کہ وہی ان کا سگا خون ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ ماضی کی عمیق گہرائیوں میں کھوتے ہوئے مہر خانم کے ساتھ بیتے پلوں کو محسوس کرنے لگے۔ تم یہ سب کر کے پولیس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے۔ لکڑی کی کرسی پہ مضبوطی سے بندے بیٹھے جسٹس نے درد سے بے حال ہوتے آہستہ آواز میں سامنے کھڑے جاہو جلاد کو دھمکی دینے کی کوشش کی۔ پولیس مجھ جیسوں کی جیبوں میں بکا کرتی ہے۔ پرسکون انداز میں بیٹھے ٹانگ جھلاتے ہوئے بغور ان کے چہرے کو تک رہا تھا جو پیشانی سے رستے خون کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ اتنا اونچا مت تڑو کہ جب نیچے گرو تو پاش پاش ہو جاؤ، وہ تلخی سے بولے۔ میں ثابت ہوں بھی نہیں، اس لیے میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، بلکہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میرے گھر پہ حملہ کیوں کروایا۔ سرد مہری سے بولتے بولتے وہ آخر میں دھاڑا تو جسٹس نے بے اختیار سر پیچھے کیا۔ تم میرے مینشن سے اتنی بڑی چوری کر کے یوں چپ چاپ فرار ہو جاؤ اور میں تمہیں کچھ بھی نہ کہوں، وہ نفرت سے بولے، جبکہ اس کی بات پہ وہ دل کھول کے ہنسا تو وہ جز بز ہوئے کہ دونوں اس چوری کی نوعیت کو جانتے تھے۔ گڈ، چوری میں نے کی تھی تو بدلہ تم نے لے لیا، اب میری باری ہے، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پیچھے کھڑے سفیر کو اشارہ کیا اور پھر جسٹس کے دیکھتے دیکھتے گولیوں کی بچھاڑ سے اس کا سجایا محل نما گھر ایک کھنڈر کا سا نقشہ پیش کرنے لگا۔ امید ہے کہ میرا جوابی تحفہ پسند آیا ہوگا۔ ہاں، تمہارے کارندوں کو نہ مارنے کا افسوس ساری زندگی رہے گا، لیکن کیا کروں کہ والا چور ہو سکتا ہے لیکن قاتل نہیں۔ معجزات پانی اس کے فق چہرے پہ پھینکتے ہوئے وہ سرد مہری سے بولا اور پھر سب کو اشارہ کرتا ہوا ایک طوفان کو روندتا ہوا اسی شان سے نکلتا چلا گیا جیسے آیا تھا، جبکہ کرسی پہ بیٹھا جسٹس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ سفیر انکل، بابا کیوں نہیں آئے؟ گاڑی میں بیٹھے ہارون نے ڈرائیونگ کرتے سفیر سے پوچھا۔ سر کچھ بزی تھے اس لیے نہیں آئے، سفیر نے نرمی سے جواب دیا۔ میرے بابا آپ کے سر ہیں، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے۔ ہارون کے سوالات جاری و ساری تھے۔ جی، سفیر اس کے سوال پہ مسکرا اٹھا۔ سفیر رات کو خیریت تھی نا؟ وہ اتنی ایمرجنسی میں گئے تھے؟ وہ چونکہ اسے یوں بلانے کی عادی نہیں تھی اس لیے ہلکا سا ہچکچاتی ہوئی بولی۔ جی میم، سب ٹھیک تھا، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، وہ نظریں جھکائے جھوٹ بولا۔ سفیر انکل، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ بڑے سے مارٹ کو دیکھتے ہی ہارون نے شور مچایا تو سفیر نے جلدی سے گاڑی روکی۔ میم آپ یہیں رکیے، میں بابا کو آئس کریم دلوا کے لاتا ہوں، سفیر نے مؤدب لہجے میں کہا اور ہارون کو ساتھ لیتا ہوا مارٹ میں داخل ہو گیا، جبکہ وہ شیشے سے سر ٹکائے باہر دیکھنے لگی۔
انہیں گئے کچھ دیر ہوئی تھی جب اس نے سڑک پہ گرتی ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور وہاں سے گزرتے لوگوں کی بے حسی پہ افسوس کرتی وہ بے اختیار ہاتھ میں پانی کی چھوٹی سی بوتل پکڑتی گاڑی سے اتری۔ چونکہ عباس نے اسے اور ہارون کو خفیہ ہی رکھا تھا، اس لیے گارڈز کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا جاتا تھا کہ نوٹس میں نہ آئے، اس لیے ابھی صرف سفیر ہی ان کے ساتھ آیا تھا۔ وہ جلدی سے اس زخمی عورت کی جانب بڑھی جو سڑک پہ بے یار و مددگار پڑی رو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیں سیدھا کیا اور پانی کی بوتل ان کے ہونٹوں سے لگائی اور اپنی چادر سے ان کے چہرے پہ لگا خون صاف کرنے لگی تو یہ بات بھول بیٹھی کہ اس کے چہرے کو ڈھکی چادر کا سرا سرک چکا تھا، وہ اور اس کا سبھی چہرہ کسی کی نگاہوں کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ اس عورت کو سیدھا کر کے بٹھا رہی تھی جب اس کے بال کسی نے اپنے ہاتھ کے مضبوط شکنجے میں کسے۔ آہ! وہ کراتی ہوئی مڑی، لیکن سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کے اس کی آنکھیں بے یقینی و خوف سے ابل پڑی۔ اسے یوں دیکھ کے زخمی عورت نے اس کا بچاؤ کرنا چاہا لیکن کر نہ سکی، جبکہ سامنے کھڑی شخصیت کے زوردار تھپڑ نے اسے زمین پہ گرنے پہ مجبور کر دیا۔ عباس! اس کا دل بے ساختہ پکارا، جبکہ نگاہیں مارٹ کے داخلی دروازے کی طرف اٹھی، لیکن اس کی کسی پکارنے سے قبل وہ بے دردی سے اسے گھسیٹتے ہوئے دور کھڑی پراڈو کی طرف لے جانے لگا تو وہ اس کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ ہارون اور عباس سے جدائی کا احساس اسے نوچنے لگا، لیکن اس کی مضبوط گرفت اسے کسمسانے تک کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر جب نہال شاہ نے اپنی پراڈو کا دروازہ کھولا تو اس نے سفیر اور ہارون کو باہر آتے دیکھے، اور پھر سفیر کے کچھ بھی کرنے سے قبل وہ پراڈو کا دروازہ بند کر چکا تھا، بالکل اس کی قسمت کے دروازے کی مانند۔ سفیر جیسے ہی ہارون کے ساتھ مارٹ سے نکلا تو اپنی گاڑی کے کھلے دروازوں کو دیکھ کے اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کے پیچھے پاس پہنچا تو آہ نور کی غیر موجودگی کے احساس نے اسے پل میں سن سا کر دیا۔ وہ پاگلوں کی مانند ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب ایک بوڑھی عورت کے اشارہ کرنے پہ اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک شلوار قمیض میں ملبوس شخص سیاہ پراڈو کا دروازہ بند کرتا اپنے ملازمین کو اشارہ کرتا، یہ جا بوجھا۔ انکل میری ماما کدھر ہیں؟ ہارون کی روتی آواز پہ وہ ہوش میں آیا اور اگلے ہی لمحے ہارون کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپ بھی پلیز رونا تو بند کریے نا، لامیا روتی ہوئی گلالہ سے بولی، جس کی آنکھیں رونے سے سوج چکی تھی جبکہ ہونٹ بڑے شاہسائی اور بیزاد شاہ کے تشدد سے پھٹ چکے تھے۔ کیسے بند کروں رونا میں؟ اپنے انجام کی تو خبر تھی مجھے کہ یہ اس حویلی کا دستور ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، لیکن شاہویز، وہ بولتے بولتے سسکنے لگی، یہ ظالم لوگ انہیں بھی مار ڈالیں گے۔ اماں پلیز مجھے پچھلے تاریخ کمروں میں بند کروا دیں، لیکن خدا کے لیے شاہویز کو ان سب سے بچا لیں، وہ آپ کی بیٹی کو سہاگن بننے سے پہلا ہی بیوہ کر دیں گے۔ وہ روتے روتے عائزہ شاہ کے سامنے ہاتھ باندھتی بھیک مانگنے لگی تو ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، جبکہ زباریہ شاہ بھی گھٹے گھٹے انداز میں رونے لگی۔ اس وقت حویلی میں بڑے شاہسائیں بی جان بہزاد شاہ اور جلال شاہ کے علاوہ سبھی گلالہ اور شاہویز کے خفیہ نکاح کی بابت جان چکے تھے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، حتیٰ کہ اس وقت ذوالنون اور فہام بھی خاموشی سے نہ جانے کس بات کے انتظار میں تھے۔ میری بیٹی ایسا مت کہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، تم زبان سے اچھے اچھے الفاظ نکالو۔ وہ اسے سینے سے لگاتی تسلی دینے لگی، لیکن اس کے تڑپتے دل کو اس پل ہرگز سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کا فون فہام شاہ احتیاطاً ضبط کر چکا تھا اور شاہویز سے کوئی رابطہ نہ ہونے کے سبب وہ ماہی بے آب پرندے کی مانند تڑپ رہی تھی۔ یہ باہر کیسا شور ہے؟ اچانک ہی باہر سے آتے شور کی آواز پہ سب کے دل بے ہنگم انداز میں دھڑکے اور سب بنا سوچے سمجھے باہر کو نکلی، لیکن ہال کمرے کے فرش پہ بڑے شاہسائیں کے پیروں کے قریب لاچار پڑی آہ نور کو دیکھ کے سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ تم اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو سفیر؟ اس کے گریبان کو زور سے دبوچے وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ دھاڑ رہا تھا۔ تم انہیں کیسے اکیلے چھوڑ کے اندر چلے گئے؟ کیسے؟ وہ ایک زوردار پنچ اس کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے دھاڑا۔ سربو ہارون با ناک سے بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے اس نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ اپنی بکواس بند کرو، ہارون کے ساتھ مارٹ وہ بھی جا سکتی تھی۔ وہ اس کو ایک پنچ مزید رسید کرتا گھر آیا۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ایک بھی خراش آئی انہیں تو تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، سر لہجے میں اسے کہتا وہ ہارون کے بند کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ اسے تسلی دینے کے بعد اسے اس کی ماں کو ڈھونڈنے نکلنا تھا۔ کدھر ہو اس وقت؟ ذوالنون کے کال پک کرتے ہی وہ بلا تمہید بولا، میں اس وقت ہاسپٹل ہوں، تم کدھر ہو اور کیا تمہیں نور نے پیغام دے دیا حویلی پہنچنے کا؟ اپنا کام جلدی سے سمیٹتے ذوالنون نے جواباً پوچھا، جبکہ وہ 2 دن سے حویلی نہیں گیا تھا کہ وہ کسی کو بھی شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ حویلی میں آئی قیامت سے بے خبر تھا۔ کیسا پیغام؟ وہ چونکا۔ گلالہ کی رخصتی کے لیے ہمیں تمہاری مدد چاہیے تھی، کچھ ہی دیر میں اس کا شوہر حویلی پہنچنے والا ہے، لیکن حویلی والے اتنی جلدی اپنی ہار تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ وہ تفصیلاً بولا تو اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی۔ میری بیوی اس وقت میرے گھر موجود نہیں ہے، بلکہ حویلی والے انہیں لے جا چکے ہیں، تو اب گلالہ کی ہی نہیں ان کی بھی رخصتی ہوگی، لیکن سب کے جنازے اٹھنے کے بعد۔
वहशत ज़दा लहजे में कहते हुए उसने कॉल बंद की और गाड़ी तेज़ भगाने लगा, जबकि उसकी बात समझता जुल्नून सनाते दिमाग के साथ वहीं हर चीज़ फेंकता भागते हुए बाहर निकला। बता, किसके साथ भागी थी तू? कौन है वो जिसने तुझे इतनी शह दी कि तू ये 4 दीवारी तोड़ गई? मुसलसल ठोकरों की जद में रखे उसे चारों इंसान खुद को फिरौन समझ रहे थे, जबकि बुफरे फहाम शाह को जलाल शाह के 4 कारिंदे मजबूती से जकड़े हुए थे। खुदा के लिए बाबा साईं, छोड़ दे इसे, वो बेबसी से चिल्लाया, लेकिन वो हर चीज़ से बेबहरा उसके सिल्की बाल मुट्ठी में दबोचते उसका खून से तर चेहरा उठाते हुए बोले, मेरा पोता किधर है औरत? वो तनफुर लहजे में बोले, लेकिन पिछले 1 घंटे से मार खाती आहनूर इस सवाल पे हनूज चुप थी, जबकि दिल मुसलसल एक ही आवाज़ की गर्दान लगाए जा रहा था, अब्बास अब्बास अब्बास। चचा साईं। हवास बाख्ता से भाग के आते जुल्नून ने जब अंदर का मंजर देखा तो उसकी आंखें बेयकीनी से फटने लगी, जबकि जुल्नून को देख के शहरीना एक उम्मीद के साथ उसकी तरफ लपकी। जुल्नून, नूर को बचा ले, मेरी बहन को बचा ले प्लीज़। उसका बाजू झंझोड़ती वो बिलकती हुई बोली तो सब खवातीन सिसक उठी। चचा साईं, छोड़ दें इसे। वो होश में आता उनकी तरफ लपका, लेकिन बीच में ही बहजाद शाह के कारिंदों ने उसे जकड़ लिया। अगर अपनी बीवी और बच्ची से मज़ीद ताल्लुक़ रखना चाहते हो तो अपने कदम वहीं रोक लो जुल्नून शाह, क्योंकि अब इस हवेली में बागियों की कोई जगह नहीं है। मैं इन सबको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा जो हम शाहजादों का नाम मट्टी में रोलती अयाशी किए जा रही हैं। एक कटीली सर निगाह थर थर कांपती गुलाला पर डालते हुए उन्होंने सफाक लहजे में कहा, आप बिना किसी सबूत के किसी पे बहतान नहीं लगा सकते। वो गुस्से से बोला, जबकि निगाहें आहनूर के बेसद वजूद पे थी और वो दुआ कर रहा था कि अब्बास के आने से पहले वो किसी तरह आहनूर को ठीक कर दे, क्योंकि उसके आने पे जो तबाही मचने वाली थी उसे सोच के उसके रोंगटे अभी से खड़े हो रहे थे। अभी भी सबूत चाहिए तुम्हें? ये 2-2.5 साल से न जाने कहाँ कहाँ मुँह काला कर रही है, जबकि दूसरी का आशिक हवेली तक पहुँचाया है। वो अपनी इखलाकी सतह से बहुत नीचे को गिरते बोले तो अपने शौहर की अपनी बेटियों के मुतल्लिक ऐसी बातें सुन के आयज़ा शाह जीते जी मरने लगी थी, जबकि ऐसी सूरत हाल से घबरा के लामिया नगीन शाह को भी उसके पिछले कमरे से बुला लाई थी, जिस पे किसी की निगाह न पड़ी थी। खुदा के लिए फिरौन मत बनिए आप सब, छोड़ दें इन सबको। वो बेबसी से चिल्लाया, क्योंकि जलाल शाह के इशारे पे शहरीना के बाजू में रोती अरूज को उनका मुलाजिम ज़बरदस्ती छीन चुका था। दादा साईं प्लीज़, ये कहीं मुँह काला नहीं कर रही थी, बल्कि ये अपने शौहर के साथ थी। बहू है ये आपकी। हट्टे कट्टे कारिंदों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो चीखा, जिसकी ये बीवी थी वो मर चुका है, तो क्या अब तुम इसे अपने निकाह में लिया है जो ये हमारी बहू बन गई है? जलाल शाह इंतहाई गिरावट से बोले तो जुबारिया शाह और बीजान ने सिसकियाँ दबाने को दुपट्टा मुंह पे रख लिया। मेरे बेटे की बीवी होने के नाते ये बहू है इस खानदान की। हॉल कमरे में एक ज़ोरदार आवाज़ उभरी तो सब ने चौंक के दाखिली दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ शाहवेज़ चौधरी और फुरकान शाह खड़े थे। उन्हें देख के सब दम बखुद रह गए। गलाला ने बेख्तियार पास खड़ी फरियाद शाह का बाजू जकड़ा, जो खुद दम साधे आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। फुरकान, मेरा बच्चा। इतने वर्ष बीतने के बाद अचानक बेटे को देख के भी जान फरते जज्बात से आगे बढ़ी, लेकिन फुरकान शाह के पथरीले तासुरात ने उन्हें वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया। इतने अरसे बाद लाडले बेटे को देख के बड़े शाह साईं का दिल भी एक पल को नरम पड़ा था, लेकिन अगले ही लम्हे उनके पीछे खड़े शाहवेज़ को देख के उनकी तेवरी चढ़ गई। आज इतने अरसे बाद अगर इधर का रुख किया है तो अपने दिमाग को भी ताज़ा करके आना था भाई साहब, क्योंकि आपका बेटा आपकी इस नाम नेहाद बहू की बहन के साथ निकाह में है। तो क्या 2 बहनें एक ही शख्स के निकाह में दे दी गई हैं? बहजाद शाह कमीनगी से बोले तो जुल्नून बेख्तियार धाड़ते हुए खुद को आज़ाद करवाने लगा। आहनूर मेरी दूसरे बेटे की अमानत है। बेहोश पड़ी आहनूर को ठंडे फर्श से उठाते हुए वो संजीदगी से बोले कि उसे उठाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता था, जबकि दूसरे बेटे के जिक्र पे फरियाद शाह रोते रोते नीचे बैठ गई। दूसरा बेटा? बहजाद शाह के दिल का चोर बुड़बुड़ाया, जबकि बाकी सब इससे पहले कि उस दूसरे बेटे की बाबत दरियाफ्त करते फुरकान शाह के इशारे पे आहनूर को देखने की घर से आगे बढ़ते शाहवेज़ को देख के शाह साईं घर आए। अपने कदम वहीं रोक लो लड़के, वरना यहीं खड़े खड़े गोलियों से भून डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवेली की दहलीज पार करने की? वो बुलंद आवाज़ से धाड़े तो गलाला ने अपनी चीख रोकने को लब दांतों में दबाए। ये मेरे लिए बेटों से बढ़ के है बाबा साईं, और मैं अपने दूसरे बेटों की मानिंद आपको इस बेटे की ज़िंदगी से खेलने हरगिज़ नहीं दूंगा। फुरकान शाह भी जवाबन उसी अंदाज में गिरजे तो सबको सांप सूंघ गया। दूसरे बेटे? मुझे फ़िलहाल किसी का ड्रावा मत दो यूसुफ। मैंने अगर कभी कत्ल किया नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कर भी नहीं सकता। वो बुफरे समंदर की मानिंद यूसुफ के सामने अपने अंदर छुपे तूफान को काबू करने की कोशिश में था। तुम सब्र से काम लो अब्बास। देखो ये हवेलियों पंचायतों वाले लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। तुम मुझे कुछ लोगों को तैयार करने दो। वो तहम्मुल से उसे समझाते हुए बोला।
کیسے کروں میں صبر؟ میرا بیٹا ادھر اپنی ماں کے انتظار میں پاگل ہو رہا ہے، میری بیوی ان جلادوں کے شکنجے میں ہے، اور تم مجھے یہاں بلا کے صبر کے درس دے رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بالا کو تمہاری اس ٹیم کی ضرورت ہے تو تم اس غلط فہمی سے فوراً نکل آؤ۔ یوسف گیلانی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا۔ وہ اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر سے نکل پڑا، جبکہ پیچھے یوسف افسوس سے ہاتھ ملتا جلدی جلدی نمبرز ڈائل کرنے لگا۔ تم مجھے میرے نام سے کیوں نہیں پکارتے؟ گزری خوشنما رات کے بیتتے پلوں میں نہ جانے کس خیالی رو میں بھٹکتے ہوئے اس نے اس کے سینے سے ہلکا سا سر اٹھاتے ہوئے اسے استفار کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا اٹھا۔ محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا میری جان، اسے نرمی سے بازوؤں کے شکنجے میں بھینچتے ہوئے وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا ہوا بولا تو اس کے رگوں پہ میں ایک سرشاری سے اترنے لگی۔ لیکن تم مجھے ابھی بھی میڈم کہتے ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی بھی تمہاری ٹیچر ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس نے نرمی سے اس کی ناک کو چھوا۔ میرے لیے ہر وہ لفظ انمول ہے جس سے میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں، میڈم لفظ سے تو عقیدت ہے مجھے، کیونکہ یہیں سے تو اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ جبکہ اس کے گلابی ہوتے رخساروں کو ہولے سے سلاتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں پیار کا فسو بکھیر رہا تھا۔ جبکہ اس کے خاموش ہونے پر اس نے دھیرے سے پوچھا تو اس نے سیاہ آنکھیں اس کی چمکتی آنکھوں میں ڈالی اور پھر ہولے سے اس کے کان کی جانب جھکا۔ جبکہ آہے نور سے مجھے عشق ہے، کیونکہ یہ نام عباس سے جڑا ہے۔ بھاری لہجے میں محبت، جنون، عشق اور دیوانگی بیک وقت جھلک رہے تھے۔ اس کی بات سن کے اس کے چہرے پہ ہلکا سا تبسم چھلکا، جسے دیکھ کے وہ بے اختیار مدہوش ہوا اور ضبط کھوتا اس کے سبھی چہرے پہ جھکا اور استحقاق کے پھول کھلاتا، اس کی مسکراہٹ میں رنگ بکھیرتا اس کی سانسوں پہ قابض ہونے لگا۔ اب عباس، مجھے تم سے باتیں کرنی ہے پلیز۔ اس کی چند شوق جسارتوں سے ہی گھبراتی وہ سان سے بحال ہونے پہ سرخ چہرے کے ساتھ بے اختیار بول اٹھی تو وہ ٹھٹکا اور پھر اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہی دبا دبا سا مسکرایا۔ حکم کیجیے، سیدھا ہوتے ہوئے وہ شوخی سے بولا، لیکن وہ اس کی شوخ اور بے باک نگاہوں سے گھبراتی خود بھی اٹھ بیٹھی۔ ہارن کی چنگھاڑتی آواز پہ خوشکن خیالات میں کھوئے عباس کی سوچوں کو بریک لگا تو اس نے غصے سے ارد گرد کے ہجوم کو دیکھا اور بہت برے انداز میں گاڑی بھگاتا منزل کے قریب تک ہوتا چلا گیا۔ شاہ سائیں اور بھی جان اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگے کہ وہ فرقان شاہ اور میر خانم کی اولاد سے یکسر ناواقف تھے اور نہ ہی اس بات کی بھنک انہیں بہزاد شاہ نے پڑھنے دی تھی۔ ہاں، میرے وہی بیٹے جو آپ کے اس بیٹے کی سنگ دلی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں بالآخر فرقان شاہ کی سالوں کی چپ ٹوٹ گئی۔ اس حویلی کی نام نہاد شان و شوکت اور یہاں کے گھٹن زدہ قوانین کو زندہ رکھنے کی کوشش سے باہر نکل کے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے بیٹے سے منسلک اس گھر کی بہو کو کس انداز میں موت کے گھاٹ اتار کے آیا ہے آپ کا یہ قوانین کا پاسدار بیٹا؟ بہزاد شاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ چلائے تو بہزاد شاہ گڑبڑائے، کیونکہ سب خاموش تماشائیوں کی نظریں فرقان شاہ اور بہزاد شاہ پہ تھی۔ اس سب میں فرش پہ پڑی آہ نور شاہ کو سبھی بھول بیٹھے تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اب کون سی نئی کہان؟ بہزاد شاہ نے انہیں اونچی آواز میں بولتے ہوئے چپ کروانا چاہا جب وہ ان سے دگنی آواز میں دھاڑے۔ نئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ظلم و بربریت کی داستان ہے جو میرے دل پہ نقش مجھے زور سے جھنجھوڑتی ہے۔ پوچھیے اپنے بیٹے سے کہ ان کو کس نے حق دیا تھا کہ انتقام کی زد میں آ کے یہ اپنے بھائی کی عزت کو ان کے کمسن بچوں کی نگاہوں کے سامنے پامال کر کے اسے اپنے کتوں کے سامنے مال غنیمت کی طرح چھوڑ دے۔ فرقان شاہ کی وحشت سے پھٹتی آواز پہ دروازے کے پار وجود ٹھٹک کے رک گیا۔ ان کی بات پہ سب کو سانپ سونگ گیا، جبکہ صدمے سے بے جان کو غشی آنے لگی اور شاہ سائیں اپنی جگہ سے لڑکھڑائے۔ کس نے حق دیا تھا انہیں کہ یہ اپنی ماں کی چیخ و پکار سن کے روتے، 1 سال کے کمسن بچے کو بے دردی سے مار دیتے؟ یہ فرعون تھے جو میری ایک بیوی اور بچے کی موت کے بعد دوسری بیوی کی عزت کے پیاسے ہو جاتے۔ پوچھیے ان سے۔ شدت غم کے باعث وہ اس قوت سے دھاڑے کہ ان کے گلے میں خراشیں سی پڑنے لگی تھی، جبکہ سارے حقائق سے روشناس ہوتی عائزہ بیگم سن ہوتے وجود کے ساتھ اپنے مجازی خدا کو دیکھنے لگی۔ صرف ان کی وجہ سے میرا بیٹا زندہ ہونے کے باوجود مجھ سے بچھڑ گیا، اور ایسا بچھڑا کہ میں کبھی اسے پا ہی نہیں سکا، میں کبھی جان ہی نہیں سکا کہ وہ کس دلدل میں اتر گیا ہے۔ لیکن قدرت سب سے بڑی منصف ہے، جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملایا، وہ بھی ان کے داماد کے روپ میں، کیونکہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ وہ آہ نور کو عباس کی دلہن بنائے گی، اور اب میرا بیٹا ہی آپ سب سے اپنے اپنوں کا انتقام لے گا۔ ان کے کیے انکشاف پہ باہر کھڑا وجود ساکت کھڑا تھا۔ بکواس کرنا بند کرو تم۔ بہزاد شاہ ان پہ جھپٹنے کو آگے بڑھے۔ یہ بکواس نہیں ہے، بلکہ میرا یہاں سے جانا میری بزدلی یا کمزوری نہیں تھا، بلکہ میں آپ کی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے خاموش رہا تھا۔
لیکن یہ میری بھول تھی کہ یہاں کبھی عورتوں کو ان کا حق ملے گا۔ وہ تلخی سے بول رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنا ثبوت اور گواہوں کے کسی بے گناہ پہ بہتان لگانا کس قدر قبیح عمل ہے، لیکن آپ نے بھی اسی حویلی کے کم ظرف مردوں کی طرح ثبوت دیا اور آہ نور کو مار مار کے اسے یہ حویلی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اور اب جب وہ آپ کو ملی ہے تو آپ صرف اور صرف اپنے وارث تک پہنچنے کے لیے اسے یوں زود و کوب کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی آل رسول سے نسبت ہے؟ انہوں نے دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیات سے جلال شاہ کو دیکھا تو سب کے ووٹ فرقان شاہ کے حق میں دیکھ کے بہزاد شاہ غصے اور حسد میں بھڑکتے آگے بڑھے۔ جب گولی کی آواز پہ سب ٹھٹکے اور مڑ کے دیکھا جہاں وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں یہاں اپنی بیوی اور ان کی بہن کی رخصتی کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو میرے بہت سے پرانے حساب بھی نکل آئے ہیں۔ شاہ سائیں، بہزاد شاہ اور جلال شاہ کو سرد کٹیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے سرد مہری سے کہا تو وہ چونک اٹھے۔ کون ہو تم؟ بہزاد شاہ نے دماغ میں بجتی خطرے کی گھنٹی محسوس کرتے ہوئے اپنے بندوں کو چوکنا ہونے کا اشارہ کیا، لیکن وہ یہ بھول بیٹھے تھے کہ سامنے کھڑے شخص کی دہشت ان کارندوں پہ نہیں بلکہ سارے شہر پہ تھی، کیونکہ اس وقت وہ عباس نہیں بلکہ بالا بن کے آیا تھا، اسی ماں کا بیٹا جس کی عزت کو تم نے اس کی آنکھوں کے سامنے روندا تھا۔ بھینچے ہوئے جبڑے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ گھمایا اور ایک زوردار گھنسا انہیں رسید کیا۔ کوئی بھی آگے مت بڑھے، کیونکہ یہاں موجود ہر فرد کی لسٹ میں بہت سے جرم شامل ہیں، اس لیے اب میں کوئی مزید اضافہ مت کریے۔ وہ سب کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے سرد آواز میں بولا تو سب نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں نے زندگی میں اپنی اماں، جنہیں میں آج تک اپنی سگی ماں سمجھتا رہا، ان کے بعد صرف ایک عورت سے محبت کی ہے جس کے تم بدقسمتی سے باپ ہو، لیکن مجھ پہ آج انکشاف ہوا کہ مجھے اس عورت سے بھی محبت ہے جس نے مجھے جنم دیا، اور اسی محبت کے بدلے میں تمہارے جسم میں چلتی ہر سانس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ وہ پے در پہ ان پہ جارحانہ وار کرتے ہوئے دھاڑ رہا تھا۔ عباس، خدا کے لیے رک جاؤ۔ عباس، ایسا کوئی کریہا عمل مت کرنا جس کے لیے تمہیں پچھتانا پڑے۔ اس کی جنونی حالت دیکھ کے ذوالنون اس کی منتیں کرنے لگا، جبکہ بہزاد شاہ کی حقیقت جاننے کے باوجود ان کی حالت پہ سب کی آنکھوں میں افسوس چھانے لگا۔ عباس، تمہیں نور کی قسم رک جاؤ، اسے دیکھو پلیز۔ انتقام میں بھڑکتے عباس پہ اس کی آواز نے ٹھنڈے چھینٹے ڈالے۔ وہ کرنٹ کھاتا ہوا مڑا اور اس کی اضطرابی نگاہ جب فرش پہ پڑی خون میں لت پت ہوئی آہ نور پہ گئی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کس نے یہ حالت کی ان کی؟ کس نے؟ وہ دوبارہ بہزاد شاہ کے کالر کو سختی سے دبوچتے ہوئے دھاڑا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ ان پہ ہاتھ اٹھانے والا انسان کون تھا؟ مجھے بتاؤ، ورنہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ جلال شاہ کی طرف آیا اور ان کے کالر کو جھنجھوڑتا پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کے فہام کے بازو کو گرفت میں لیے نہال شاہ کی پیشانی نے پسینہ چھوڑا تو اس نے جلدی سے بھاگنے کی کوشش کی، اور یہیں اس نے اپنا پول کھولا تو اگلے ہی لمحے اس کی دردناک چیخیں وہاں موجود ہر فرد کو دہلا گئی، اور شاید ان چیخوں کے شور سے جب آہ نور کراہی تو کسی کے بھی روکنے سے نہ رکنے والے عباس کے ہاتھ فوراً رکے اور وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کا خون تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا بہزاد شاہ، اور اپنی بیوی اور اس سے وابستہ رشتوں کو ذکر پہنچانے کی سزا آپ کی بھی ہوگی محترم شاہ سائیں۔ آہ نور کو گود میں بھرے وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اسی لمحے ہال میں پولیس کی بھاری نفری داخل ہوئی تو سب عورتوں نے چہرے چھپائے۔ میں چاہوں تو ایک پل میں تم سب کی سانسیں نوچ لوں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھائی تھی کہ میں کبھی قتل جیسا گناہ نہیں کروں گا، اور مجھے تا عمر افسوس رہے گا کہ میں نے ایسی قسم کھائی کیوں۔ وہ سد گرے بہزاد شاہ، جلال شاہ اور شاہ سائیں پہ نفرت انگیز نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے یوسف کو اشارہ کیا، جو ان تینوں سمیت ان کے کارندوں کو ہتھکڑیاں لگانے لگے۔ یوسف گیلانی، اگر ان میں سے ایک بھی شخص ایک دن کی بھی ضمانت پہ رہا ہوا تو میں ہر قسم کو توڑتا ہوا اس شہر کی پولیس ڈپارٹمنٹس کو آگ لگا دوں گا۔ بنا کسی کی جانب دیکھے وہ یوسف کو وارن کرتا آہ نور کو اٹھائے باہر نکل گیا، جبکہ اسے ملنے کی آس لیے سب افراد دل محسوس کے رہ گئے۔ عباس، ہارون، مدم سی غنودگی میں ڈوبی پکار پہ وہ فوراً اس کی جانب جھکا۔ عباس کی جان آنکھیں کھولیے، میں یہی ہوں آپ کے پاس، بے قراری سے کہتے ہوئے اس نے اس کی پیشانی کے زخم پہ اپنے لب رکھے۔ ہلکے سے بیدار ہوتے ذہن کے ساتھ اسے اپنے چہرے پہ گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا ہو۔ ہارون، بے اختیار اس کا شعور کی طرف بڑھتا ذہن ہارون کے نرم لمس کو یاد کرنے لگا تو اس نے پورے زور کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دینے کی کوشش کی تو ایک چبھن کے احساس سے اس کے لب سے بے اختیار سسکاری سی نکلی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ آنکھیں کھولیے اپنی پلیز۔ اسے سسکاری بھرتے دیکھ کے وہ بے چینی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔
تو اس کا ذہن بیدار ہونے لگا، اور جب سوجی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس نے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی تو نظر آنے والے چہرے نے اسے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ وہ یکٹک عباس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے لگی بلند آواز میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ یا اللہ، تو تیرا شکر ہے، مجھے لگا میں اب کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں ڈر گئی تھی۔ ہر درد، ہر تکلیف سے بیگانہ وہ ڈرپ لگے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے نازک بازوؤں میں جکڑتے روتی، بس بولتی دیوانہ وار، اس کے نکوش کو چھوتی اپنی دیوانگی سے اسے دم بخود کر گئی۔ بس کریے پلیز، میری جان نکالیں گی کیا؟ دیکھیے ادھر، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ شدت سے اسے بھینچتے ہوئے اس نے نم آواز میں کہا، لیکن وہ مزید مضبوطی سے اس کی شرٹ جکڑ گئی۔ وہاں سب بہت ظالم تھے، مجھے بہت مارا سب نے، میرے بال بھی کھینچے، لیکن مجھے اس کا درد نہیں ہوا، بلکہ وہ اس کی شرٹ بھگوتی اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی، جبکہ مارے تیش کے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ جبکہ مجھے صرف ہارون اور آپ کا احساس تھا، وہ سب آپ دونوں کو مجھ سے چھیننا چاہتے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ میں کبھی آپ دونوں کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ وہ سسک رہی تھی، جبکہ عباس کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں مارا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ میں ایسے ہونے دوں گا، میری کل کائنات ہیں آپ، ایسے کیسے آپ کو کھونے دے سکتا ہوں؟ بہت نرمی کے ساتھ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس نے اس کی سوجی آنکھوں کو چومتے ہوئے شدت سے کہا تو اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی، لیکن اس بار بہنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ عباس، ہارون کدھر ہے؟ کمرے میں کسی بھی ذی نفس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ ہارون اس سب سے لا علم ہے، اسے کچھ بھی نہیں بتایا میں نے کہ آپ ہاسپٹل ہیں، اس لیے آپ جلدی سے ٹھیک ہوں تو پھر چلتے ہیں اس کے پاس۔ چہرے پہ بکھرے اس کے نرم بال نرمی سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے کہا، لیکن وہ اکیلا کیسے رہے گا؟ اس کے پاس کون ہے؟ اس کی ممتا بے چین ہوئی۔ سفیر پاس ہے اس کے، اور ٹھیک ہے وہ، آپ پریشان مت ہو۔ اسے تسلی آمیز لہجے سے نوازتے ہوئے اس نے تکیہ سیٹ کر کے رکھتے ہوئے اسے ٹیک لگائی۔ عباس، آپ ادھر پہنچے کیسے؟ اور وہ سب؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے اچانک وہ لرزا دینے والا منظر یاد آیا تو اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، سب چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ والا انقلاب کیسے آیا؟ وہ سرے سے اس کی بات اگنور کرتا شریر لہجے میں بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھیمپ اٹھی۔ اماں نے آتے ہوئے سمجھایا تھا کہ شوہر کو عزت سے بلاتے ہیں، اس نے جھیمتے ہوئے تزئین بیگم کا حوالہ دیا تو وہ مسکرا دیا اور پھر اسے اس سارے فیس سے نکالنے کو ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اماں سے اور بھی ٹپس لینی تھی نہ، کیونکہ خاصی کوری ہیں آپ اس معاملے میں۔ وہ اس کے ہاتھ سلاتے ہوئے شوخی سے بولا تو اس نے نم نگاہوں سے اسے گھورا۔ شرم کریے، اماں ہے وہ ہماری۔ ساری بات میں یہی چیز اسے قابل اعتراض لگی، جسے محسوس کر کے وہ سر میں ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ ادھر کیسے پہنچے؟ اس نے ذہنی روح پھر بھٹکی۔ مجھے جلد یا بدیر ادھر جانا تھا، کیونکہ میں نے بہت سے حساب چکتا کرتے ہوئے اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا، لیکن اس بدلے میں انہوں نے میری بیوی کو دی گئی اذیت کا اضافہ کر دیا تھا۔ ایسے میں میرا ادھر پہنچنا ناگزیر تھا۔ بہت نپے تلے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی تو آہ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی کہ بالآخر وہ حقیقت سے آشنا ہو ہی گیا تھا۔ آپ کی ماما کی موت کا بدلہ؟ وہ چونکہ مہر کی موت کی وجہ سے ناواقف تھی، تبھی حیرانگی سے بولی تو کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ اسے ہر بات سے باخبر کرتا چلا گیا، جسے سن کے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ ایسی سفاکیت، ایسی بربریت، ان کا دل نہیں پھٹا یہ سب کرتے ہوئے؟ اپنے باپ کے ایسے غلیظ اعمال کو سن کے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اسے آج سمجھ میں آیا تھا کہ فرقان چچا نے گھر کیوں چھوڑا، ذوالنون کا رویہ شروع میں اتنا کڑوا کیوں تھا، فریال چچی کیوں اس کے باپ کے سائے سے بھی کتراتی تھی۔ ساری سوچیں مل کے اس کا اندر نوچ رہی تھی۔ وہ ابھی کدھر ہیں؟ اچانک کسی خیال کے تحت اس نے تیزی سے پوچھا تو عباس اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ اس نے وہ سب نہ کیا ہو جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس نے قسم دی تھی۔ عباس، تم کیا کام کرتے ہو؟ یہ ان کے نکاح سے تقریباً 2-2.5 ماہ بعد کی بات تھی، جب بیمار ہارون کو سلاتے ہوئے اس نے اچانک عباس سے پوچھا تو وہ چونکا۔ میں ملازم ہوں، میری اماں کے بقول ایک سرکاری ملازم۔ بائیں آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا، سرکاری ملازم؟ ایک پل کو ہانک سی ہو گئی۔ سرکار کا پیسہ لوٹتا ہوں تو یار سرکاری ملازم ہی ہوا نا، اس نے سکون سے جواب دیا تو وہ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ تم کیا کام کرتے ہو عباس؟ اب کی بار اس کا لہجے میں عجیب سی وحشت تھی۔ ایک بدنام زمانہ گنڈے سے پوچھنا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، اسے آپ کی معصومیت کہوں یا بے وقوفی؟
اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو اس کا دل چاہا وہ اس کے پرسکون چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دے۔ تم جانتے بوجھتے میرا سوال نظر انداز نہیں کر سکتے؟ وہ جی جان سے سلگی۔ سوال کلیئر پوچھیے میڈم، اسے دیکھنے سے مکمل دریغ کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ دیکھنے سے بہکنے کا خدشہ تھا۔ تم کس لیول تک گھنڈا گردی کرتے ہو؟ تمہاری گھنڈا گردی کی حد کہاں تک ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے، لیکن اس کے سوال میں چھپے معنی کو وہ سمجھ چکا تھا۔ مر لٹیرے ہوتے ہیں، اسی لیے لوٹ مار کرتا ہوں، سادہ سے لہجے میں۔ ایک چبھن سی تھی جسے محسوس کر کے اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جنہیں محسوس کر کے وہ مزید گویا ہوا۔ مرد زانی بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے ہر عورت میں آہ نور شاہ کا چہرہ نظر آتا تھا، اور میں آہ نور شاہ کو بے حجاب بنا کسی تعلق کے کیسے قریب کر سکتا تھا؟ اس کے گہرے لہجے پہ اس کے لبوں پہ ایک سکوت سا چھا گیا، لیکن ہارون کو دیکھتے ہوئے اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں اس سے استفسار کیا، تم نے کوئی قتل تو نہیں کیا؟ اسے خود اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہے نا، میں نے اپنی محبت کا قتل کیا، مجھ سے بڑا قاتل اس روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے پرتپش لہجے میں کہا تو اس بات کا پس منظر سمجھتے ہوئے اس کے حلق میں کانٹے سے اگنے لگے، لیکن اس پر اسے صرف ہارون دکھ رہا تھا اور وہ اسے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں گزرے کسی بھی لمحے کو سوچنا نہیں چاہتی، لیکن کیا تم مجھے اس قتل شدہ محبت کے بدلے ایک وعدہ دو گے؟ اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں اس پل دہک رہی تھیں۔ فکر مت کریے، آپ کو وعدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل وہ ہارون کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوا گویا ان کہے وعدے پہ مہر لگا گیا تھا۔ ان کے گناہ اگرچہ ناقابل معافی تھے، میں انہیں بار بار ان ہاتھوں سے مارتا تب بھی میرے اندر کی آگ نہیں بجھنے والی تھی، لیکن میرے ہاتھ آپ کے وعدے کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ تینوں اس وقت جیل میں ہیں۔ اس کی بھاری آواز نے اسے خیالوں میں مزید بھٹکنے سے بچاتے ہوئے بتایا تو اس کے اندر سناٹا سا چھا گیا کہ کیسے بھی صحیح، لیکن وہ اپنے تھے ان کے۔ باقی سب کدھر ہیں؟ آپ ملے اپنے بابا سے؟ وہ سارے خیال چٹکتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ اس کے چہرے پہ نظر آتے زخموں کو دیکھتے ہوئے سر لہجے میں بولا، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، نہ ہی ہم کسی سے ملیں گے۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پھر ہم گھر جائیں گے اور پھر کچھ دن کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ لیکن عباس، اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کے چہرے پہ جھکا۔ ریسٹ کریے آپ، کچھ دیر میں نکلتے ہیں۔ اس کے زرد چہرے پہ بکھرتے گلال کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور اس کی چادر ٹھیک کرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ میں نے ہمیشہ نافرمانی کے خوف سے تم لوگوں کے باپ کی ہر جائز و ناجائز بات مانی ہے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ باپ بیٹے ایسی راہ میں نکل پڑیں گے۔ بے جان روتے ہوئے سب سے اپنے دکھ بانٹ رہی تھی۔ ان کے کرموں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ہمارا خاندان بکھرا پڑا ہے، برسوں بعد ملا پوتا بھی ہم سے مل نہیں رہا۔ پوتے کو دیکھ کے وہ ان کا دل اس قدر بے چین تھا کہ وہ تبھی سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اوپر سے اس نے کسی سے ملنے پہ پابندی لگائی تھی۔ پہلے وہ ذوالنون سے مل لیتا تھا، لیکن آج اس نے آہ نور کے کمرے میں اس کے جانے پہ پابندی لگائی تھی۔ بی جان آپ روئیے مت اور آئیے آپ لوگ میرے ساتھ۔ ان سب کے رونے سے جذبز ہوتا ذوالنون کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور موبائل پہ ایک سینئر ڈاکٹر کا نمبر ملاتا ان سب کو آنے کا اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عباس اس وقت ڈاکٹر کے کمرے میں ہے اور یہی وقت ہے آہ نور سے ملنے کا، کیونکہ جب ہم نور کے پاس ہوئے تو وہ ہمیں کچھ بھی کہنے سے تو رہا۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے وہ بولا۔ اس کے گارڈز فہام نے سنجیدگی سے کہا، اپنی میڈم کے گھر والوں کو روکنے سے تو رہے وہ افسردہ سی مسکان کے ساتھ بولا، اور پھر واقعی آہ نور کے نام پہ عباس کے گارڈز نے تذبذب کے عالم میں انہیں کمرے میں جانے کی اجازت دے دی، جبکہ ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھا عباس اس کی بے تکی باتیں بڑے ضبط سے سماعت کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ڈاکٹر کی بے سروپا باتوں پہ جب اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے نور کے کمرے میں آیا، لیکن وہاں لگے ہجوم کو دیکھ کے قطعی اجنبی اور روکھے لہجے میں بولا، میری رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہونے والی ہے تو میں اپنی ساحلی کو انوائٹ کرنے آیا تھا۔ سب کے چہروں پہ پھیلی بے چینی دیکھ کے شاویز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو اس فضول گوئی پہ بہت سے لوگوں نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ خسیا سا گیا۔ میں ملنا چاہتی تھی اپنی بیٹی سے، اس کی جان کے بدلے اتنا عرصہ اس کی جدائی کاٹی ہے، لیکن اس حالت میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ عائزہ شاہ گلوگیر لہجے میں بولی تو وہ خاموشی سے آہ نور کو دیکھتا باہر جانے لگا، جب فریال شاہ نے نم آواز میں اسے پکارا۔ عباس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم رکے۔ آہ نور شاہ کو اس کی ماں سے ملنے دیا ہے تو کیا مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کا موقع نہیں دو گے؟ اس کے سامنے آتی وہ تڑپ کے بولی تو وہ لب زور سے بھینچتا نگاہیں چرا گیا۔
تو ان کے ہونٹوں سے ایک سسکاری سی نکلی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ان کے سامنے ہلکا سا سر خم کیے کھڑا تھا، لیکن انہوں نے اسے اپنے کمزور بازوؤں کے ہلکے میں بھرتے ہوئے زور سے سینے سے لگایا اور اپنی برسوں کی آگ بجھانے لگی۔ ماں اور بیٹے کے ملن کا یہ منظر اس قدر جذباتی تھا کہ سب کی آنکھیں بھیگ گئی، کیونکہ اس بار سب کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ ڈسچارج سلپ آ چکی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے، سب سے ملنے کے بعد عباس آہ نور سے بولا تو سب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بیٹا، گلالہ کی رخصتی ہونے والی ہے، تو آپ اور فرقان شاہ نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے انہیں روکنا چاہا۔ ہم رک نہیں سکتے، ہارون انتظار کر رہا ہے اپنی ماما کا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جسے محسوس کر کے ذوالنون نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ اچانک حقیقت سے آشنائی ہونے کے بعد اسے قبول کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اسی لیے وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے انہیں جانے کا کہا تو آہ نور اسے گھورتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ آپ نے اپنے بابا سائیں کو انکار کیوں کیا؟ گاڑی میں طاری خاموشی کو توڑتے ہوئے نور نے اسے مخاطب کیا۔ آپ مجھے ایک نارمل انسان سمجھیے پلیز، میں نے ساری زندگی محنت مزدوری کرنے والے مراد علی اور تزئین بیگم کو اپنے ماں باپ کے روپ میں دیکھا ہے، کل اچانک مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے سگے والدین کوئی اور ہے، میرے بہن بھائی کوئی اور ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے میری ماں اور بھائی کے قتل کی خبر ملتی ہے، تو ایسے میں آپ مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتی ہیں کہ میں لمحوں میں ان سب سے ہنسنے بولنے لگوں جن کی کمزوریاں کہیں نہ کہیں اس سب کی وجہ ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کا درد محسوس کرتی اپنا ہاتھ اس کے اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھ پہ رکھتی ہوئی ہولے سے مسکرائی تو اس نے طمانیت سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ماما، میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تھے تب سے ہی ہارون اس کے گلے کا ہار بنا بیٹھا تھا۔ ماما نے بھی اپنے بیٹے کو بہت مس کیا، اس کے پھولے پھولے گالوں پہ بوسہ دیتی وہ محبت سے بولی۔ پہلے میں بہت روتا رہا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ میرے لیے بیبی برادر لے کے آئیں گے، پھر میں چپ ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود پینڈنٹ کو چھیڑتے ہوئے اس نے اسی معصومیت سے کہا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ کمرے میں آتا عباس بھی ٹھٹک گیا۔ بیبی برادر؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا۔ جی ماما، حماد دوست کی ماما 3-4 دن گھر نہیں آئی تھی تو پھر ایک بیبی برادر لے کے آئی تھی، اس کے لیے میں نے جب سفیر انکل سے پوچھا تو وہ بھی کہتے کہ ماما بابا بیبی برادر لے کے آئیں گے۔ اس نے پوری تفصیل سناتے ہوئے اس کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ سامنے کھڑے عباس کی نگاہیں اسے اندر تک اترتی محسوس ہونے لگی۔ ماما، بیبی برادر کدھر ہے؟ اس کی خاموشی پہ اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ چونکی۔ بیٹا، ہم تو بس، وہ گلا کھارتی بولنے کی کوشش میں تھی جب اچانک دستک دیتے ہوئے سفیر اندر آیا تو ہارون اچھلتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ سفیر انکل، ماما تو بیبی برادر نہیں لے کے آئی، اس نے گویا اس سے شکوہ کیا تو وہ بے اختیار کھانس اٹھا۔ سوری سر، بابا بہت رو رہے تھے تو اس نے اس کی خشمگی نگاہیں محسوس کرتے ہوئے صفائی پیش کرنی چاہی۔ تو تمہیں اس سے اچھا کوئی بہانہ نہیں ملا، وہ دانت پیس کے بولا اور پھر ٹکر ٹکر دیکھتے ہارون کی جانب متوجہ ہوا تو سفیر بات پہ ڈال کے جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ اس ساری صورتحال سے خجالت کا شکار آہ نور پہلے ہی ہارون کے کمرے میں جا گھسی تھی۔ بیٹا، ماما بیمار تھی اس لیے وہ گھر نہیں آئے، بیبی برادر نہیں آئے گا ابھی، اس نے اپنے طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر کب آئے گا؟ وہ تھوڑی افسردگی سے بولا۔ جب میرے اپنی بیوی سے تمام مذاکرات حل ہو گئے تب، دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے وہ سر جھٹک کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد، اس نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ گئے تھے تم جیل؟ بے جان نے فہم سے پوچھا جو تھکے تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے صوفے پہ زباریہ شاہ اور بے جان برا جمان تھی۔ جی گیا تھا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ملے ہو تم سب سے؟ زباریہ شاہ نے پوچھا۔ نہیں ملنے ہوا، آج بھی شاید عباس نے منع کر رکھا ہے، وہ کن پٹی کو انگوٹھے سے مسلتا ہوا بولا تو دونوں ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔ جب ان سب کے جرم دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہر سزا ان کے لیے کم ہے، لیکن جب بچوں کو سوچتی ہوں تو ممتا، اور جب سر کے سائیں کو دیکھتی ہوں تو ایک بیوی کا دل رونے لگتا ہے اور ان کے لیے دعا گو ہوتا ہے، بے جان روتے ہوئے بولی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ شوہر کے خوف نے انہیں اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک سے نہ کرنے دی تھی، اور جس بچے کی زندگی تباہ کرنے کے لیے وہ انہیں اپنی قسمیں دے رہی تھی وہیں آج ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے دل کے ایک کونے میں گہرے پچھتاووں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ عباس سے بھی کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہیں نہیں بلکہ ذوالنون، لامعہ، چچا سائیں اور چچی سائیں بھی تو یہی چاہتے ہیں نہ کہ ان کے مجرموں کو سزا ملی۔ فہم سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ پرسوں عدالت ان کی سزا کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرے گی، لیکن ہمیں اور اس گھر کے مکینوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں سے ان تینوں نفوس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ گہرے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آواز نم ہوئی تو وہ اٹھ کے باہر چلا گیا
اور پھر اس رات شاہ حویلی کے مکینوں نے آخری بار ان سب کے لیے جی بھر کے آنسو بہائے، کیونکہ 2 دن بعد کی عدالت نے ان کے تمام غیر قانونی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں ہر سیاسی نشست سے برخاست کرتے ہوئے ان کی تمام غیر قانونی پراپرٹی ضبط کر لی۔ اس کے علاوہ بہزاد شاہ کو زنا جیسے گناہ کے بدلے سزائے موت، جبکہ جلال شاہ کو بامشقت عمر قید، جبکہ شاہ سائیں کو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے 9 سال کی قید ہوئی تھی۔ بہزاد شاہ کی سزا کے بارے میں سن کے ان کی بیوی بچیوں نے باپ کے لیے آنسو تو بہت بہائے، لیکن مہر خانم اور حسن علی کے قاتل کو اس کی سزا ملنے پہ خدا کے انصاف پہ مسکرا اٹھی تھی۔ اس سے تو اچھے وہ دن تھے جب ہمارا نکاح خفیہ تھا، کم از کم بات چیت تو کر لیتے تھے۔ فرقان شاہ جو کہ سب کے اصرار پہ حویلی شفٹ ہو چکے تھے، تبھی وہ آج پھر ان کے سامنے اپنے دکھڑے رونے موجود ہوا۔ ویسے ڈاکٹر شاہویز چودھری، ہاسپٹل والوں نے فارغ تو نہیں کر دیا جو آئے دن یہاں آ پہنچتے ہو؟ اس کے دکھڑے کو کمال بے نیازی سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ سکون سے بولے تو سنجیدہ سے فہام کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، جس پہ شاہویز اسے گھور کے رہ گیا۔ ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم چھڑے چھانٹ لوگوں کو اب نہیں رکھ رہے، بیوی گھر لے کے آؤ تو آ جانا نوکری پہ۔ کباب کا پیس منہ میں رکھتے ہوئے وہ ڈٹھائی سے بولا تو اس کی ڈٹھائی پہ دونوں سر دھن کے رہ گئے۔ کیوں؟ بیوی نے آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ کے طور پہ ساتھ جایا کرنا ہے؟ چائے کے سپ لیتے ہوئے فہام نے کہا۔ اوہ یس، آئیڈیا بہت اچھا ہے، بیوی کا چہرہ دیکھتے ہوئے موڈ فریش رہے گا تو آپریشن بھی ٹھیک ہوگا، اس لیے مہربانی کر کے مجھے میری بیوی دکھا دے، اتنے دنوں سے اس کی آواز کو ترس گیا ہوں۔ پرجوش انداز میں بولتے ہوئے اس کے لہجے میں مسکینیت سے جھلکی تو فہام مسکراہٹ دبا کے رہ گیا، لیکن اس کی تیز نظروں نے فوراً بھانپ لیا۔ زیادہ خوش مت ہو تم، کل لامعہ کہہ رہی تھی ذوالنون سے کہ اسے عباس سے ملانے لے جائے، یہ نہ ہو کہ کسی غریب شادی شدہ کنوارے کی بد دعا لگے اور تمہاری بیوی کا ادھر رہنے کا پروگرام بن جائے۔ اس نے فوراً بدلہ پورا کرنا چاہا تو فہام کے تاثرات سرت سے بدلے۔ السلام علیکم پھپھو۔ اسی لمحے بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے نگین شاہ ہال میں داخل ہوئی تو وہ فوراً مؤدب لہجے میں گویا ہوا تو وہ نرمی سے اسے جواب دیتی اس کا حال احوال پوچھنے لگی۔ پھپھو، گلالہ جاگ رہی ہیں، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ اچانک ہی وہ بیبا بچہ بنا نگین سے مخاطب ہوا تو انہوں نے ایک نظر بھائی کے چہرے پر ڈالی اور پھر سر اسبات میں ہلا دیا، جسے دیکھ کے اس کے بامشکل سنجیدہ بنائے گئے چہرے کے تاثرات سرت سے بدلے، جسے دیکھ کے وہ تینوں مسکرا دیے۔ ہارون کتنے سال کا ہو چکا ہے؟ لیپ ٹاپ پہ مسلسل انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے والوں میں برش کرتی آہ نور کو مخاطب کیا۔ تقریباً 7.5 سال کا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرت سے اس کی جانب مڑی، جس کا سارا دھیان اس وقت بظاہر لیپ ٹاپ پہ تھا، لیکن یہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی جانب بھی متوجہ تھا۔ ہم ہارون کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ اگلا سوال پہلے سے بھی زیادہ الجھا دینے والا تھا۔ زیادتی؟ کیسی زیادتی؟ اس کے چہرے پہ اضطراب امڈنے لگا۔ ہارون کو بیبی بردر اور سسٹر نہ لا کے دینے والی زیادتی؟ اس نے اسی انداز میں بنا اس کی جانب دیکھے کہا تو وہ بلش کرتی جلدی سے رخ آئینے کی جانب موڑتی بے ارادہ لرزتے ہاتھوں سے وافر سی کریم منہ پہ زور زور سے ملنے لگی۔ کچھ کہا ہے کیا میں نے؟ اس نے حجاب امیز خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ سے سر اٹھایا۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے کام کر لیا اپنا۔ اس نے موضوع بدلنا چاہا، جسے محسوس کر کے وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا اٹھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں اپنے بے رنگ رشتے میں محبت کے رنگ بھر دینے چاہیے اور اس گھر کو اپنی محبت کی نشانیوں سے مہکا دینا چاہیے؟ دھیرے سے اسے اپنے حصار میں قید کرتا پرتپش لہجے میں بولا تو اس کی دھڑکنیں تہ بالا ہونے لگی۔ بتائیے نا۔ اس کا رخ جانب موڑتے ہوئے اس نے شریر سے گستاخی کرتے ہوئے اصرار کیا تو وہ رنگوں میں نہانے لگی۔ آپ کو کام کرتے کرتے کون سا نشہ ہو گیا ہے؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیا جواب دے، تبھی وہ اس کے دل پہ انگلی پھیرتی ہوئی جھجکتی ہوئی بولی، اپنی اداؤں پہ غور کریے جانم، یہ کسی مہلک نشے سے کمتر نہیں ہے۔ اس کے دل کو چھونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں بولا تو اس نے سرت سے انگلی ہٹانی چاہی، لیکن تب تک وہ اس کی گردن پہ جھکتا اس کے سان سے الجھا چکا تھا۔ عباس پلیز، اس کے لمس کی شدت سے گھبراتی وہ بے اختیار سرخ چہرے کے ساتھ اسے پکار اٹھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو پل میں پرفسوں اور محبت بھرا ماحول چھناکے سے ٹوٹا۔ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے اس نے وہیں سے استفار کیا جبکہ نور ہنوز باہوں کے گھیرے میں قید تھی۔ سر، یہاں سمیت ہمارے سب ٹھکانوں پہ پولیس کی ریڈ پڑ چکی ہے۔ دروازے کے پار ملنے والی خبر نے آہ نور کے سر پہ بم پھوڑا، جبکہ اس کا سپاٹ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک آہ نور کو تکے جا رہا تھا۔ بے وفائی اور بے مروتی کی حد کر دی ہے تم نے گلالہ بیگم۔ جب سے وہ کمرے میں آیا تھا تب سے ہی وہ شکوے کیے جا رہا تھا، جن کا شاید دوسری جانب کوئی اثر نہیں تھا۔ کتنا غلط لگتا ہے کہ میں لالا اور چاچا کے سامنے آپ سے ملوں۔ اس کے مسلسل شکووں پہ وہ زچ ہو گئی۔
تو اکیلے میں جیسے تم نے مجھ سے بہت سارا مل لیا ہے۔ وہ اس کی بات کے اپنے ہی معنی اخذ کرتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے قبضے میں نہیں آئی تھی۔ کتنا فضول بولتے ہیں آپ، وہ سرخ چہرے کے ساتھ جھمپی۔ میں صرف فضول بولتا ہی نہیں، فضول کام بھی کرتا ہوں، اس لیے تیار رہا کریے۔ اس کے سوچنے سمجھنے سے قبل وہ اسے کھینچتا ہوا بہت سکون کے ساتھ اپنے گلے لگاتا اتنے دنوں سے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے لگا، جبکہ اس کے مضبوط حصار میں کھڑی وہ بھی اس مضبوط اور پاک رشتے کے عوض ملنے والے سکون کو محسوس کرتی رہی۔ میں نے بہت مشکلوں اور بہت دعاؤں سے مانگا ہے تمہیں۔ گزرا وقت اگرچہ بہت کٹھن اور تکلیف دہ تھا، لیکن ہمیں ہر طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ ہم گزر رہے ہیں، لیکن میں اب تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ تو کیا تم ہر طرح کے حالات میں میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ بنا تمہید باندھے وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا اسے اقرار مانگنے لگا، تو وہ شرم و حیا سے چور ہوتی، سر اس بات میں ہلاتی، اسی کے سینے میں دوبارہ چہرہ چھپاتی اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ تم عباس اور نور سے ملنے جانا چاہتی ہو؟ حسب معمول اس کی گردن کے گرد لپٹے پھندے نما دوپٹے کو نرمی سے ٹھیک کرتے ہوئے وہ بولا، تو سر اس بات میں ہلاتی ہوئی بولی، جی عباس تو تب سے صرف ایک دفعہ آیا ہے حویلی، جب کہ آئے نور اور ہارون نے پھر بھی 2 دفعہ چکر لگا لیا ہے، لیکن میرا بہت دل کر رہا ہے ہارون سے ملنے کا، اتنی مزے کی باتیں کرتا ہے وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ بچے پسند ہے تمہیں؟ اس نے بھویں سے کڑتے ہوئے دلچسپی سے استفار کیا، جبکہ دوپٹہ سیٹ کرتی انگلیاں اب گردن پہ گردش کر رہی تھی، جن کے لمس سے اس کی دھڑکن نارمل سے زیادہ تھی۔ بچے کسے پسند نہیں ہوتے؟ آپ کو نہیں ہے پسند کیا؟ اب کی بار لہجہ تھوڑا مدھم تھا، وجہ اس کا بولتا ہوا لمس تھا۔ مجھے بے حد و حساب پسند ہے، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ ہارون کا اب کوئی کزن آ جانا چاہیے۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں بولا تو وہ بے دھیانی میں بول اٹھی، بالکل میرا بھی یہی خیال ہے، جتنے زیادہ اس کے ادھر کزن ہوں گے نا تو وہ اتنا ہی ہم سے مانوس ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے ڈھیر سارے جو سے بولتے بولتے اس کے دماغ میں کلک کیا تو وہ ٹھٹکی اور پھر ٹھٹک کے رکی اور حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا جو ہونٹوں پہ دبی دبی سے مسکان لیے اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو تمہارا خیال کر کے ایک آدھ پہ ہی گزارا کرنے والا تھا، لیکن اب جب تمہارا دل ہے کہ ڈھیر سارے ہوں تو وہ بے باکی سے بولتا اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ نہیں بس بھی کریے نا، اس نے بساختہ اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا جسے وہ محبت سے چومتا ہوا اپنی مٹھی میں قید کر گیا۔ اب کون کافر ہے جو بس کرے گا میری جان، محبت و شوخی سے کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے محبت کا نغمہ ہر صبح کھیرتے ہوئے اس کو محبت اور عزت کا مان سونپنے لگا۔ ففاہم وہ ہارون، میرا مطلب عباس، اس کی پرجوش گرفت اور لمحہ بلمحہ بڑھتی گستاخیوں سے گھبراتی وہ بے رب سے بولی، شش، ہارون کی انجوائمنٹ کا انتظام کرنے دو، بھاری لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے نازک وجود پہ جھکتا سارے اعتراضات سمیٹتا چلا گیا۔ ذوالنون، اسے سنانے دے مجھے، ورنہ یہ پھر پوری رات جاگتی رہے گی، شرینہ نے دونوں باپ بیٹی کو لاڈ کرتے دیکھ کے روحانسی آواز میں کہا۔ تو ہم دونوں ساری رات جاگیں گے، اسے گدگداتے ہوئے وہ پیار سے بولا تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اور جو اس رت جگہ کے بعد میری صبح حالت ہوگی اس کا کیا؟ وہ شاکی لہجے میں بولی تو اس نے جگر کرتی نگاہوں سے نکھری سی بیوی کو دیکھا۔ میں رت جگہ آپ کے ساتھ مناؤں یا اپنی بیٹی کے ساتھ، دونوں صورتوں میں آپ کی حالت بری ہوتی ہے، مطلب کہ قصوروار صرف میں ہوتا ہوں، زمانی متبسم لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اسے آنکھ ماری تو وہ گڑبڑائی۔ ہٹیے پیچھے، مجھے سلانے دے اسے، اس کی عادتیں خراب مت کریے۔ وہ اپنی گڑبڑاہٹ مٹانے کو عروج کو گود میں لیتی اسے سلانے لگی۔ اسے سلانے سے قبل یہ یاد رکھیے کہ میں آج رت جگہ کے موڈ میں ہوں، اور اگر میری بیٹی کو سلا دیا تو اس رت جگہ میں ساتھ آپ کو دینا پڑے گا اور قصوروار بھی مجھے نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ گہرے لہجے میں بولا تو اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے سر جھکاتی عروج کو تپکنے لگی۔ مسز، یہ بہانہ بہت پرانا ہے۔ پونے گھنٹے تک جب وہ سوئی عروج کو بہانے سے گود میں لیے بیٹھی رہی تو ذوالنون نے اسے لیتے ہوئے کاٹ میں لٹایا تو وہ اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ ایسے خوف زدہ ہو کے مت دیکھیے، یہ انداز جان چھڑانے کی بجائے جان چھڑکنے پہ اپیل کرتا ہے۔ اس کے روحان سے چہرے پہ جھکتے ہوئے اس نے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ جھیمتی ہوئی چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتی اسے کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ ہم نے اگرچہ سارے گزرے برسوں میں بہت کچھ کھویا ہے، لیکن اس حویلی میں اترتا پرسکون اور روشن سورج ہر نقصان کی بھرپائی کر چکا ہے۔ فرقان شاہ کی شانے سے سر ٹکائے فریال شاہ پرسکون لہجے میں بولی تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا، اب بس یہی تمنا ہے کہ عباس اور نور بھی
یہاں ہمارے پاس شفٹ ہو جائیں تاکہ ہارون کو لے کے ہی بھابھی سائیں اور بھی جان کو ایک دل بہلانے کو وجہ مل جائے، انہوں نے مزید کہا تو فرقان شاہ نے ان کی تائید میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، برسوں بعد اس حویلی میں ایک سکون محسوس کیا ہے، اگرچہ اس کا معاوضہ بہت سخت تھا، لیکن وقت شاید زخموں کو منمل کر ہی دے۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں ایک لاحاصل سے عشق کا دکھ لہو رنگ ہو رہا تھا، لیکن لہجے میں اپنوں کی خوشیوں کا سکون بھی تھا، جبکہ ان کے شانے پہ سر رکھ کے فریال شاہ یہ بخوبی جانتی تھی کہ ان کو حصار میں لیے شخص کے دل کا ایک ہونا ہمہ وقت مہر خانم کے عشق اور یادوں سے آباد رہے گا، جیسے حماس علی کی خاموش محبت میں بن باز کاٹتی نگین شاہ کے دل کا ایک حصہ اس کی یادوں سے آباد رہنے والا تھا۔ ان یادوں پہ ایک پچھتاوا سب سے بھاری تھا کہ اگر ابدی جدائی ہی ان کا مقدر تھی تو کاش وہ اسے اپنے دل کے رازوں سے آگاہ کر دیتی، اور شاید اسی پچھتاوے کے کفارے کے لیے وہ حماس علی کے بوڑھے والد اور اس کی کبھی کبھار آتی بیاہی بہنوں کے ساتھ وقت گزارتی خود کو حماس علی سے جڑا محسوس کرنے لگی۔ جہاں شاہ حویلی میں زندگی معمول پہ آنے لگی تھی، وہیں شاہ حویلی سے وابستہ لوگوں سے عباس سویٹ ہاؤس کن پریشانیوں میں گر چکا تھا، اس کا اندازہ کوئی بھی نہ کر سکا تھا۔ میری بات غور سے سنیے آپ، ابھی آپ اور ہارون سفیر کے ساتھ پچھلے دروازے سے نکلیں گی اور پیچھے مڑ کے ہرگز نہیں دیکھیں گی۔ سفیر آپ کو اماں کے پاس لے جائے گا اور میں بھی ادھر 1-2 دن میں آ جاؤں گا، پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ چل لمحے ذہن میں جوڑ توڑ کرنے کے بعد وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا، جبکہ ہونٹ رونے کی خواہش میں لرزنے لگے، جنہیں دیکھ کے وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ آپ بھی چلیے نا ہمارے ساتھ، یوسف لالا سب سنبھال لیں گے، وہ کامتی آواز میں بولی۔ میڈم، یوسف سر کا ٹرانسفر ہو چکا ہے رات میں، سفیر نے نظریں جھکائے جواب دیا تو عباس مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسٹس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے دشمنوں کو ملا کے اب کی بار پکا پلان بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اپنا گھر چھوڑ کے، وہ عباس کی شرٹ مضبوطی سے تھامتی نم آواز میں بولی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اہ نور، وقت بہت کم ہے، ضد مت کریے۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سننے کی حسرت جس ٹائم پہ پوری ہوئی تھی اسے محسوس کرتی وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی، اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی، جبکہ اس کے رونے کی وجہ جانتا وہ اپنے لب کو چلتا اس کے بال سلاتا اسے چپ کروانے لگا۔ یوں آنسو بہا کے میری راہ کھوٹی مت کریے میری جان، یہ سب یہاں معمول کا حصہ ہے، اسی لیے میں کچھ دن تک آ جاتا ہوں، لیکن آپ پلیز ابھی یہاں سے جائیے۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا اسے نرمی سے بولا، میں نے ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے، ابھی بھی آپ سے آخری دفعہ کچھ مانگنے لگی ہوں، پلیز مجھے مایوس مت کرنا، مجھے یہاں اسی گھر میں رہ کے اپنا انتظار کرنے دو، میں پاگل نہیں ہوں جسے آپ 2-3 دن کا لالچ دے کے بہلا رہے ہیں، لیکن میں یہی رہنا چاہتی ہوں، وہ بھیگی آواز میں بولی، لیکن اسے لب کھولتے دیکھ کے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتی اسے چپ کروا گئی۔ میرے کہے الفاظ آپ کو اس اندھیر نگری میں لے آئے تھے، لیکن کیا ابھی بھی اس اندھیر نگری کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، پلیز سرنڈرز کر دے، ہر کام چھوڑ دے، میں آپ کے ساتھ، ہارون کے ساتھ، اماں کے ساتھ ایک پرسکون بنا خوف و خطر کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کہ آپ اپنی پرسکون زندگی کے لیے یہ قربانی دیں گے؟ اس کی سی آنکھوں میں محترم آنکھیں گاڑتی ایک مان کے ساتھ اسے وعدہ لینے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عباس شاہ کا دل نور شاہ کا مان کبھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سر اسبات میں ہلانے پر وہ خوش اور دکھ کی ملی جلی کیفیات میں آنسو بہاتی اس کے دل پہ ہونٹ رکھتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ سر، پولیس گھر میں داخل ہو چکی ہے، سفیر نے باہر سے آتے شور کو محسوس کرتے ہوئے عباس کو چاروں نچار مخاطب کیا تو وہ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اس سے الگ ہوا۔ ہارون کا اور اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور رونا بالکل نہیں ہے، سفیر کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اس کی سوجی محترم آنکھیں چومتا ہوا بولا تو آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکنے لگا، لیکن وہ بامشکل ضبط کیے کھڑی رہی۔ آنے والی ہر سچویشن کے لیے خود کو تیار رکھیے گا اور پریشان بالکل نہیں ہونا، ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے وہ ان پہ جھکا اور نرمی سے انہیں چھوا، پھر کامتی تھوڑی کو آہستگی سے چھوتے ہوئے وہ اس کے بکھرتے رنگوں میں محبت کے رنگ بھرتا ہوا خوشنما پلوں کے جگنو اس کے ہاتھوں میں تھماتا بنا اس کی جانب دیکھے اپنی ضروری چیزیں پاکٹ میں رکھتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ اپنی اٹھتی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے وہ وہیں اس کے لمس کو محسوس کرتی تہی دامہ کھڑی رہ گئی۔ پولیس یا انویسٹیگیشن ٹیم کا کوئی بھی فرد تمہاری میڈم اور ہارون تک نہ پہنچنے پائے، میں جتنے دن بھی کسٹڈی میں رہوں، لیکن ان دونوں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ ہتھ کڑی میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ وہ سفیر کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور اسے ہدایت دینے لگا، چونکہ عباس نے کسی مصلحت کے تحت
سفیر کو اپنے کسی بھی غیر قانونی کام میں پرسنلی انوالو نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو نہیں ہو سکے۔ ویسے بھی اس کے دشمنوں کے خیال میں جب بالا کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے چیلے کس کام کے، اسی لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور صرف اور صرف عباس کو پکڑوانے کے لیے لگایا اور اس کے تمام خفیہ جگہوں اور خزانوں کی ساری رپورٹس بھی منظر عام پہ پہنچا دی۔ نور بچے ضد مت کرو، یہاں ہارون بھی بہت ڈسٹرب رہتا ہے، عباس کے آنے تک تم حویلی چلی چلو، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج پھر جب اسے سمجھانے کو اس کے پاس موجود تھے، ہارون یہاں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے باپ کا گھر ہے، اور جہاں تک بات ہے اکیلے ہونے کی تو کل صبح ہارون کی دادو اور پھپھو آ جائیں گی ہمارے پاس، وہ سنجیدگی سے کہتی۔ عروج کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے جبکہ اس کے تزئین کو دادو کہنے پہ زباریہ شاہ کے سینے سے ہوک سی اٹھی کہ ان کے شوہر کے ظلم نے انہیں ان کے خون سے دور کر دیا تھا۔ وہ بے شک ان سے ملتا تھا، انہیں دادو کہتا تھا، لیکن وہ اپنا سب کچھ عباس سے وابستہ رشتوں کو سمجھتا تھا۔ تو تم آنٹی کو لے کے حویلی آ جاؤ نا، ایسے تو یہاں عباس کے کیس کے دوران انویسٹیگیشن والے تمہیں تنگ کریں گے، گلالہ نے فکر مندی سے کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں کوئی بھی آفیسر قدم نہیں رکھے گا، اور میرا شوہر وعدہ نبھانے والا ہے، وہ مان بھرے لہجے میں بولی۔ تو فرقان شاہ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے مزید فخر بلند ہوا۔ آپ لوگ پریشان مت ہو، ہم لوگ ادھر بالکل ٹھیک اور مطمئن ہیں، وہ انہیں پوری تسلی دیتے ہوئے سب کو رخصت کر چکے تھے۔ لیکن شام سے جیسے ہی پر پھیلائے تو گزشتہ 7 دنوں کی مانند آج بھی اس کا دل اس کے حصار کے لیے تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں اس کے دید کی پیاس میں برسنے لگی تھی، جبکہ لمبی کالی رات اسے صدیوں کی محسوس ہونے لگی کہ اس کے بغیر گزرا ہر لمحہ اسے یوں ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن اسے ثابت قدمی سے یہ سب برداشت کرتے ہوئے آنے والے لمحات کا انتظار تھا۔ تزئین بیگم کی گود میں سر رکھ کے وہ زاروں قطار روتی انہیں ہر حقیقت سے آگاہ کرتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عباس کے بالا ہونے کی خبر سن کے ان کے دل کو دھچکا لگے گا، لیکن اب انہیں سب کچھ بتانا ناگزیر تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی باتیں چھپانے لگ گیا، تزئین بیگم پھپک پھپک کر رونے لگی۔ وہ یہ سب آپ کو بتا کے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن یہ سب تو میرے اور ان کے درمیان کہے گئے تکلیف دہ الفاظ کا نتیجہ تھا۔ وہ ان کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے آہستہ آواز میں بولی، اب آپ ان کے لیے دعا کریے، کہتے ہیں کہ ماں کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور عباس علی شاہ کے لیے ماں کے روپ میں آپ ہی سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ اگرچہ انہیں جنم دینے والی ماں کے علاوہ سوتیلی ماں بھی ملی، لیکن ان کی ساری عقیدت ان کے لیے راتیں جاگنے والی اپنی اماں کے لیے ہیں، اس لیے آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریے نا، بھیگے لہجے میں بولی۔ تو وہ اس کی پیشانی چومتی سر اس بات میں ہلا گئے، اٹھو اور ہارون کو بلا لا، دونوں پھوپھی بھتیجا ہی کھیل میں مگن، کھانے کو ہی بھول بیٹھے ہیں، وہ اسے اٹھاتی نارمل لہجے میں کہتی، ڈائننگ روم کی طرف لے جانے لگے کہ انہیں اس سب سے گزرنے کے مضبوط اور مستحکم ہونے کی ضرورت تھی۔ جبکہ ان کی بات سن کے وہ ہارون اور گڑیا کو بلانے چل دی۔ 1.5 سال بعد رائل بلو کلر کی نفیس سی پیروں کو چھوتی فراق پہنے بار بار گھڑی کو دیکھے جا رہی تھی۔ عباس سویٹ ہاؤس کے ہال میں اس وقت جشن کا سا سما تھا، لیکن وہ اس ساری رونق سے بے نیاز اپنے کمرے کو جگمگاتے ہوئے بے قراری سے ٹہل رہی تھی۔ کبھی بے قراری سے بالوں کو کھول دیتی تو کبھی ان کا جوڑا بنا لیتی، کبھی ہاتھ میں پہنے بریسلٹ کے ہک کو کھولتی تو کبھی بند کرتی، لیکن دل کو کسی طور بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس 1.5 سال کے صبر آزما عرصے میں بہت کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کچھ سالوں قبل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عباس نے اس شرط کے ساتھ سرنڈر کیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی بچے کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اس لیے وہ اس عرصے میں سفیر کی زیر نگرانی اطمینان سے اسی گھر ٹھہرے رہے۔ اس سب میں عباس اور نور کے بار بار کہنے پہ گلالہ کی رخصتی کر دی گئی، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے انہیں انتظار کی سولی پہ لٹکانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے ان کی شادی میں اس نے دل کھول کے شرکت کی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی تصاویر ضرور اس تک پہنچیں گی۔ اپنے تمام جرائم کا ببانگ دہل اعتراف کرتے ہوئے اس نے اس کام سے متعلقہ تمام پیشہ ور مجرموں کا پتہ بھی پولیس کو بتایا اور بہت سے وائٹ کالر لوگوں کے راز بھی افشا کیے۔ شاید اس کے اسی تعاون کے پیش نظر اسے 1.5 سال کی قلیل مدت قید کے ساتھ اپنی تمام غیر قانونی پراپرٹی حکومت کو دینے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کی اتنی قید کا سن کے ایک بار پھر سیاہ نور نے بہت فویلا مچایا، اس سے ملنے کی التجائیں کی، لیکن اس بار عباس نے اس کی ایک نہ سنی کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کا یوں جیل میں آنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پریس اس سے وابستہ چھوٹی سے چھوٹی نیوز کے لیے بے چین رہتی تھی، اور وہ کسی کو کوئی بھی موقع دے کے اپنی بیوی کی عزت کو یوں تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔
اس سے نہ ملنے کی ضد اگرچہ اس کے لیے بھی بہت مشکل ثابت ہو رہی تھی، لیکن دونوں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے یہ کٹھن دن پار کیے اور اب صبر میں انہیں وصل کی گھڑیاں نصیب ہونے والی تھیں۔ ذوالنون، فہام اور سفیر اسے لینے کے لیے گھنٹہ بھر سے نکلے ہوئے تھے اور تب سے ہی وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکرا رہی تھی۔ نور آپی، آنٹی بلا رہی ہیں آپ کو نیچے۔ لامیا نے کمرے میں جھانکتے ہوئے اس کے دلکش سراپے پہ نظر دوڑاتے ہوئے اسے پیغام دیا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ بولی، کتنی غلط بات ہے نا آپی، ہمارا بھائی ایک قید سے چھوٹ کے آ رہا ہے، لیکن آپ نے ان کو اپنے قید میں کرنے کے لیے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ ساتھ چلتی لامیا نے شرارت سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ ماما، آج میرے بابا گھر آنے والے ہیں۔ نک سکسا تیار ہارون بھاگتے ہوئے اس کے قریب آتا خوشی سے چہکتے ہوئے بولا تو وہ اس کا ماتھا چومتی اسے ساتھ لگا گئی۔ بھائی، میری رخصتی کروانے میں عباس نے بہت مدد کی ہے اور وہی میری تقریب میں شامل نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اس کے لیے دوبارہ اپنے ولیمے کا انتظام کروں گا۔ اچانک شہباز اعلانیہ لہجے میں بولا تو سب سے زبردست گھوری اسے گلالہ کی ہی نصیب ہوئی۔ اپنی بیگم کے لیے پھر پیراشوٹ ٹائپ برائڈل ڈریس خرید لے لینا آپ۔ گلالہ کے ممتا کا روپ لیے پر بھی وجود پہ چوٹ کرتے ہوئے شہرینہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ کھنسی آ گیا، لیکن فوراً ڈھیٹھائی سے بولا، میں کون سا ابھی کی بات کر رہا، میں تو تب کی بات کر رہا جب میرا چیمپ ہمارے ساتھ ہوگا تاکہ وہ کھل کے کہہ سکے کہ میں اپنے اماں ابا کی شادی میں موجود تھا۔ گلالہ کو آنکھ مارتے ہوئے وہ ڈھٹھائی سے بولا تو گلالہ کا چہرہ اس کی پلاننگ دیکھ کے سب ہنس دیے۔ اسی لمحے گاڑی کے تیز ہارن پہ ہائے نور اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی داخلی دروازے کے پاس پہنچی اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دروازے کو دیکھنے لگی۔ ہالے سے دروازہ کھلا اور سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس عباس شاہ نے جب اندر قدم رکھا تو ہر بندش کو توڑتی وہ تڑپتی اس کے سینے سے جا لگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھنے کی چاہت لیے جب اس نے نظر اٹھائی تو اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے جھٹکا لگا کہ وہ اس کے مضبوط سینے پہ سر ٹکائے گزرے دنوں کا غبار نکالنے لگی۔ میں ایسے 2 گھنٹے آپ کو سینے سے لگا کے کھڑے رہ سکتا ہوں، لیکن یار اماں بہت برے طریقے سے گھور رہی ہیں، جبکہ ہارون بھی پاس کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ خود پہ جمی سب کی شوق نظروں اور اس کے آنسوؤں سے بے چین ہوتے ہوئے وہ دانستہ شرارتی لہجے میں اس کے گرد بازو کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا تو اسے جیسے کرنٹ سا لگا، اس کے آنسو جیسے جم سے گئے اور وہ اگلے ہی لمحے جھیمتی سرخ چہرہ چھپاتی اس کے سینے سے الگ ہونے کی کوشش کرتی بنا مڑے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، لیکن اس نے اس کی پیشانی چومتے اس کی کوشش ناکام بنا دی، جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ جلدی سے فاصلہ بڑھا گئی کیونکہ اپنی دیوانگی میں وہ سب کی موجودگی فراموش کر گئی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت 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 زیادہ یاد کیا، اس کے گلے ملتے ہوئے ہارون نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ اسے خود میں بھینچتا اس کی پیشانی چومنے لگا۔ بابا نے بھی اپنی جان کو بہت یاد کیا، وہ محبت سے بولتا اسے گود میں لیے سب کی جانب بڑھا، جبکہ اسے محویت سے تکتی آہ نور وہیں کھڑی اپنے گھر میں اترتی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اور بابا کی جان تمہاری ماما ہے؟ فہام نے بڑبڑانے کے سے انداز میں بظاہر سرگوشی کی، لیکن وہ سب کو صاف سنائی دی، جسے سن کے آہ نور خجل سی ہو گئی، جبکہ عباس انسنی کا تاثر دیتے ہوئے سب سے ملنے کے بعد ساکت بیٹھی تزئین بیگم کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ معاف نہیں کریں گی مجھے؟ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے شرمندہ لہجے میں کہا تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تو سب نے دہل کے انہیں دیکھا، لیکن وہ سکون سے ان کے سامنے بیٹھا ان کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اتنے سال میرے ممتا کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ میں سمجھتی رہی کہ تم سرکار کے ملازم ہو اور تم، وہ دکھ سے روتے ہوئے بولی تو اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ میں بہک گیا تھا اماں، آپ کی بہو نے دماغ خراب کر دیا تھا، اس نے آہستگی سے سارا الزام آہ نور کے سر ڈالتے ہوئے اسے آنکھ ماری تو ایسی سچویشن میں بھی اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ ماما، دادو بابا سے ناراض ہیں؟ ہارون کی آواز پہ تزئین بیگم چونکی اور پھر سب کچھ بھلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ممتا کی پیاس بجھانے لگی۔ ماں بیٹے کے ملن کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سب پرسکون ہوتے اب خوش گپیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ آپ نے مجھے ملنے سے منع کیوں کیا تھا؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جیسے ہی اس نے اپنے جھمکے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے اچانک عقب سے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ سٹپٹ آئی، لیکن سنبھلتے ہوئے اسے مخاطب ہوئی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جیل سے فرار ہو جاؤں۔ شیشے میں اسے دیکھتے ہوئے اس نے گہرے لہجے میں بولا تو وہ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ میں اگر ایک بار بھی قید میں آپ سے ملتا تو میرے لیے صبر بہت مشکل تھا، لیکن مجھے آپ سے کیے وعدے کو پورا کرنا تھا جس کے لیے صبر ضروری تھا۔ اس کے کندھے پہ تھوڑی ٹکاتے ہوئے وہ اسی انداز میں بولا تو اس نے مسکرا کے نظریں جھکائی۔
میں نے جانے سے پہلے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا آپ سے۔ اس کے بائیں کان سے بھاری جھمکا اتارتے ہوئے اس نے اس کے کان کے سرخ لو کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ سمٹی۔ کیسی خواہش؟ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ ہارون کے برادر اور سسٹر کو لانے کی خواہش۔ اس کے بے باک سرگوشی پہ وہ کانپی اور اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ اب مزید دور جانے کی کوشش کرنا بند کر دیں کہ میں اب مزید اپنے درمیان کوئی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس نے اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے شدت سے کہا تو وہ آنکھیں مونتی اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ ہارون اب بڑا ہو گیا ہے، وہ اب ایسی ضد نہیں کرتا ہے۔ لب دانتوں میں دبائے اس نے آہستگی سے کہا تو وہ اس کے بالوں پہ لب رکھتا مسکرا اٹھا۔ لیکن ہارون کا بابا بالکل بڑا نہیں ہوا، بلکہ وہ اور ضدی ہو گیا اور اپنی ضد پوری کرنا بھی جانتا ہے، اس نے جواباً سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اب آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ ضد کریں گے؟ وہ جان بوجھتے بات کو اور رخ دیتی طول دینے لگی کہ اس کی نگاہوں کی طلب اور منہ زور جذبات اسے بخلائے جا رہے تھے۔ مائنڈ اٹ، اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے ساتھ ہی ضد لگاتے ہیں، اس نے شرارت سے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ لیکن آپ تو اس زمانے میں شریف ہوا کرتے تھے، اسے گویا شوق لگا تھا۔ میں کبھی بھی شریف نہیں رہا ہوں، بس میں اپنی ٹیچر کو پریشان نہیں کرتا تھا، وہ مزے سے بولا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تو پھر یہ یاد رکھیے کہ ٹیچر ضدی اور تنگ کرنے والے بچوں کو ہمیشہ سزا ہی دیتی ہیں، اس کے حصار سے نکلتے ہوئے اس نے جتاتے ہوئے بولا، لیکن وہ سرت سے اس کی کلائی تھام گیا۔ اتنے عرصے سے سزا ہی تو دے رہی ہیں، اب اس سزا میں ترمیم کریے اور مجھے تھمائے ہوئے وعدے میں پاسداری کے رنگ بھریے۔ اس کے حیا اور سکون کے ملے جلے تاثر سے سرخ چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے 1.5 سال قبل کیے گئے وعدے کو یاد کروایا تو آہے نور کے رگو پے میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی خاموشی اور نظریں جھکانے پہ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور اسے باہوں میں سمیٹتا بیگ کی جانب بڑھنے لگا تو وہ بخلائی اور بے ساختہ اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹے۔ کچھ کہیں گی نہیں؟ اس کی خاموشی پہ اس نے استفار کیا۔ میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی سوائے اس کے کہ آپ میری ہر اذیت، پریشانی، دکھ اور صبر کا ایسا ثمر ہے جنہیں میں نے اپنی بے تحاشا دعاؤں کے عوض حاصل کیا ہے، محبت و عقیدت سے کہتے ہوئے اس نے لب اس کے دل پہ رکھے تو اس نے خماری اور سرشاری کے ہاتھوں بیگتے ہوئے اسے خود میں پیوست کر لیا۔ اگر آہ نور شاہ اس کے دل کی دیوانی تھی تو وہی دیوانگی عباس علی کی اس کے بھور کے لیے جھلکتی تھی جس پہ ہونٹ رکھے وہ اس کی سانسیں الجھا چکا تھا۔ عباس پلیز، اس کی بڑھتی ہوئی گرفت اور گستاخیوں پہ بخلاتی وہ بے اختیار بول اٹھی، لیکن اس کی کسی مزاحمت سے قبل وہ اس پہ چھاتا اس کے سارے الفاظ چن چکا تھا۔ وہ پرت در پرت اس پہ کھلتا شرم کے سارے پردے لمحہ بلمحہ گراتا ہوا اس کی روح میں سرایت کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی لمس سے بکھرتی آہ نور نے جب اس کی پرجوش پیش قدمی کو دیکھا تو ساری مزاحمت ترک کرتی دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹتی سرشاری سے مسکرا دی، اور پھر ڈھلتی میں دو محبت کرنے والوں نے اپنی ہر اذیت کو فراموش کرتے ہوئے بسر کی اس رات میں محبت اور خلوص کے رنگ بھرنے شروع کر دیے، جبکہ کھڑکی سے چمکتا چاند اس ملن پہ خوشی سے گنگنانے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے عباس، مجھے تیار ہو لینے دے، اماں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جو میک اپ کرتی میکے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اس کے اسے بیڈ پہ گھسیٹنے اور اس کی شرارتوں سے زچ ہوتی ہاتھ جوڑنے والے انداز میں روحانسی ہو کے بولی تو وہ مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا انداز اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ یہ آپ کی آنکھ کے پاس سے لائنر خراب لگا ہے، پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا تو وہ جلدی سے اسے پیچھے ہٹاتی اٹھنے لگی تو وہ اسے روک گیا۔ میں ٹھیک کر دیتا ہوں نا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں مونتی چہرہ اس کے قریب لے آئی۔ جلدی سے صاف کریے، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز میں لاپرواہی تھی، جبکہ وہ مسکراتی نگاہوں سے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں جذب کرتا اس پہ جھکا اور اس کی آنکھوں کو چھوا تو وہ کرنٹ کھاتی اسے دور ہٹی۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ اس کی شوخ نگاہوں کی لپک کے باعث وہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی اور اسے سٹپٹائے انداز میں ڈانٹتی اب کی بار ڈریسنگ روم میں ہی جا کے پناہ لینے کی کوشش میں تھی، لیکن اس نے فوراً گرفت مضبوط کی۔ عباس، میرا میک اپ خراب ہوگا، وہ روحانسی انداز میں اسے بولی جس کے بے باک تیور اسے بخلائے جا رہے تھے۔ آپ کو ان مصنوعی رنگوں کی بجائے اپنے پیار کے رنگوں میں سنوارنا چاہتا ہوں، شرارت سے کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے پہ جھکا پوری شدت کے ساتھ اس کے چہرے پہ لگے مصنوعی رنگوں کو بکھیرتا چلا گیا، جبکہ اس کی شدت کے ساتھ آہ نور کی گرفت اس کی شرٹ پہ بڑھتی جا رہی تھی۔ فون کی اچانک بجتی رنگ ٹیون پہ وہ بری طرح چونکی اور پھر خود پہ جھکے عباس کو پیچھے کو دھکیلتے ڈریسنگ روم میں جا گھسی اور پوری تیاری کر کے ہی کمرے سے باہر نکلی جہاں اس کا ڈیشنگ شوہر اور اس کا بہت پیارا سا بیٹا اس کا انتظار کر رہے تھے۔
اور وہ ان کا ہاتھ تھامے ہنستی مسکراتی گاڑی کی جانب چل دی۔ پلیز عباس، مان جائیے نا۔ آج پھر ہمیشہ کی طرح فرقان شاہ نے تزئین بیگم اور عباس سے حویلی شفٹ ہو جانے کی التجا کی تو آہ نور اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتی آہستہ سے بولی تو اس نے نگاہیں گھماتے ہوئے اسے دیکھا جو بہت پیار سے اسے دیکھتی اس کا دل دھڑکا گئی۔ یہ انداز سب کی موجودگی میں نہیں دکھاتی مسز عباس، ورنہ بہت ہی آکورڈ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی مدھم لیکن زومانی لہجے میں بولتا وہ اسے گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ جبکہ ان سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا شاویز خواہ مخواہ کھانسنے لگا تو عباس نے بھویں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا، لیکن اس کی شوق نگاہوں سے خجل سا ہو گیا۔ ہم ادھر پرماننٹ نہیں رک سکتے، ہفتے میں 2 دن ہم وہیں اپنے گھر گزاریں گے، کیونکہ میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تزئین بیگم کی آنکھوں میں چھلکتے اقرار کو دیکھ کے اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ واقعی اس گھر سے دور نہیں رہ سکتا تھا کہ اس گھر میں اس نے آہ نور کے ساتھ بہت خوبصورت پل گزارے تھے۔ اس کی اتنی سی منظوری پہ ہی سب بہت خوش ہوئے اور اس کے بات مان لی۔ اب وہ سب وہیں سب اپنے اپنوں کے ہمراہ شاہ حویلی، جو کہ اب محبتوں کا گہوارہ تھی، میں ہی رہتے۔ لیکن جمعہ کی شام وہ عباس سویٹ ہاؤس چلے جاتے اور اتوار کی رات کو واپس آتے۔ فہام شاہ کبھی کبھار اب عباس کی رضامندی کی وجہ سے اپنے دادا اور باپ کو جیل میں ملنے چلا جاتا تھا اور ایک بار اپنے بیٹے آلیان شاہ کو بھی ان سے ملوا آیا تھا۔ سب ہی اپنے خوشحال ہم سفروں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے شاہ حویلی اور اس علاقے میں محبت کے بیج بوتے خوشنما کہانیاں رقم کر رہے تھے۔ ان محبت زادوں کے درمیان فرقان شاہ اور نگین شاہ کا وجود ابھی بھی محبت میں مر مٹنے والوں کے لیے دھڑکتا انہی کی یادوں میں گم تھا، کیونکہ محبت کرنے والے محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ایسے کال کر کے کیوں بلوایا؟ آہ نور، ہارون ٹھیک ہے نا؟ حویلی کا اندرونی دروازہ کھولتے وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور سامنے نظر آتے فہم سے بے چینی سے استفسار کرنے لگا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آہ نور ٹھیک نہیں ہے، اس کے جواباً سپاٹ لہجے میں کہنے پہ وہ تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا انہیں؟ کہاں ہے وہ؟ فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ بنا اس کا جواب سنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولتے ہوئے اس نے جب قدم اندر رکھا تو نگاہ جیسے ٹھٹک گئی۔ جا بجا لگے رنگ برنگے بیلونز اور کمرے میں ہوئی پھولوں کی سجاوٹ میں واضح الفاظ میں لکھے کانگریٹس بابا ٹو بی کے الفاظ نے اس کی نگاہ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی کچھ اس انداز سے جکڑا تھا کہ وہ وہاں سے ہل نہ سکا۔ رفتہ رفتہ اس کی نگاہ جب بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی شرم سے سرخ ہوتی اپنی زندگی پہ پڑی تو اس کی دھڑکن ایک دم سے تیز تر ہوئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ عباس، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی پسلیاں توڑتا خود میں پیوست کرنے کی تگ و دو میں تھا، جبکہ سرشاری اور خوشی سے بہکتا عباس اس وقت اسے سب سے چھپا لینا چاہتا تھا۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت بس آپ کو لے کے کہیں دور چلا جاؤں۔ آپ نہیں جانتی کہ کس قدر انمول احساس دینے جا رہی ہیں آپ مجھے۔ میرے بیٹے کا پارٹنر آنے والا ہے، محبت بھرا لہجے میں بولتا ہوئے وہ اس کی پیشانی اور تھوڑی پہ محبت بھرے بوسے دیے جا رہا تھا۔ کیا اس محبت بھرے لمحات میں تھوڑی انٹری مار لیں ہم؟ شاویز کی شرارتی آواز پہ وہ دونوں چونکے تو آہ نور نے سٹ پٹاتے ہوئے فوراً فاصلہ قائم کیا اور بے ساختہ شرم سے سرخ ہوتے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگی اور سب ایک ایک کر کے عباس سے ملتے اس انمول خوشی کے مبارکباد دیتے حویلی کی رونقیں بڑھاتے چلے گئے۔ زارون ہاتھ میں فروٹ رائفل کا باؤل لیے وہ 2.5 سالہ زارون کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جس کا پسندیدہ مشغلہ ماں کو یوں ہی تنگ کرنا تھا۔ ہارون، خدا کے لیے اپنے بھائی کو پکڑ کے لاؤ۔ اسے پکڑنے کی ناکام کوشش میں تھک ہار کے وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھتی روحان سے انداز میں بولی تو وہ مسکراہٹ دباتا زارون کو لینے چل دیا، کیونکہ اب ہمیشہ کی طرح اس کی ماں کا ایک شکایتی فون ان کے اب بابا کے پاس جانے والا تھا، جس کا سدباب شرارتی اور ضدی زارون تھا، اور ہمیشہ کی طرح ان کے بابا اپنے ٹھنڈے انداز میں ان کی ماں کو رام کرتے ہوئے رات میں زارون کی کھنچائی کا وعدہ کرتے تھے۔ ماما کو تنگ کیا ہے پھر آج آپ نے؟ حسب معمول عباس نے چہرہ سنجیدہ بناتے ہوئے موٹی موٹی آنکھوں والے گلگوتھنے زارون سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا کھلکھلا اٹھا۔ یہ سارا آپ کا اور ہارون کا قصور ہے، جو یہ مجھے تو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا، وہ خفگی سے بولی کہ ہارون کی نسبت زارون نے اسے تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ اپنی ماں کی نسبت وہ اپنے باپ سے اٹیچ تھا، لیکن ماں کو دیکھ کے اس کی شرارتی رگ یوں بھڑکتی کہ وہ اسے زج کر دیتا تھا۔ یار مجھ پہ تھوڑا رحم کھاؤ اور میری بیوی کو اتنا تنگ مت کیا کرو۔ کھنچائی کے ایسے عمل پہ وہ سلگتی ہوئی ان کے ٹرائی اینگل کو خفگی سے دیکھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ ان تینوں کی کھلکھلاہٹ اسے اندر تک سنائی دی تو اس کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ زارون سے آپ کی بنتی نہیں ہے تو کیا خیال ہے ہارون کے لیے ایک بیبی سسٹر لے آئیں؟ ویسے بھی اسے ڈالز پسند ہے۔
ان دونوں کے سونے کے بعد جیسے ہی وہ اس کے پہلو میں آ کے لیٹی تو وہ شرارت سے بولا، جبکہ اس کی بات سنتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں آپ کے کسی بہلاوے میں نہیں آنے والی، وہ خفا خفا سے بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ پیار کے بہلاوے میں بھی نہیں آئیں گی؟ شریر اور ذومانی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ گڑبڑائی۔ نہیں، میں سونے لگی ہوں، وہ جلدی سے کمبل گردن تک پھیلاتی بولی۔ ایک ہفتے سے آپ نیند ہی پوری کر رہی ہیں، آج کوئی چھوٹ نہیں، اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے سینے پہ لٹاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بخلاتی اسے دیکھنے لگی جو اس کی تھوڑی پہ جھک چکا تھا۔ ایک ہفتہ نہیں تھا، بس 4 تھے، وہ جلدی سے بولی کہ اس کی جنونی پیش قدمی سے بخلا چکی تھی۔ یہ 4 دن 4 صدیوں کے برابر تھے میرے لیے۔ اس کی گردن کے بائیں جانب جھکتے ہوئے اس نے اس کے اس نشان پہ لمس جمایا جو اس کی سانسیں متزلزل ہوئی۔ عباس پلیز، اس نے ہمیشہ کی طرح ناکام کوشش کی۔ آپ کی اب ایک بھی نہیں سنوں گا، کیونکہ ہارون کی طرح مجھے بھی ڈالز بہت پسند ہیں، وہ بھی ٹوئنز، اس لیے اب میرے کام میں خلل ڈالا تو صبح سارا دن کمرے سے نکلنے نہیں دوں گا، بے باک انداز میں بولتے ہوئے اس نے دھمکی دی تو اس کی ذومانیت سے گھبراتی وہ اس کی گستاخیوں کو برداشت کرتی، اس کے لمس سے پاگل ہوتی، دھڑکنوں کو شمار کرتی، اس ایک ہاتھ اس کے گریبان پہ رکھتی، دوسرا گردن کے گرد حائل کرتی، اپنے خود سپردگی کا احساس اسے دلاتی اس قدر سرشار کر گئی کہ لمحہ بلمحہ اس کی گرفت میں سرشاری اور دیوانگی بکھرنے لگی، چاہے نور کے ہونٹوں پہ مسکان بن کے مچلنے لگی، اور جو بنا کسی مزاحمت کے اس کی منمانیاں برداشت کرتی اسی کی حصار میں مکید لیٹی رہی۔ وہ حویلی جہاں عورتوں کو دل کی بات کہنے کا کوئی حق نہیں تھا، وہاں اب ہر بات ہر کام میں انہیں فوقیت دی جاتی تھی۔ ذوالنون اور شرینہ کی عروش حویلی کے تمام بچوں میں سب سے بڑی تھی اور لڑکی تھی، اسی بنا پہ اسے فہام اور لامعہ کے دادو گلالہ اور شاویز کے عیسیٰ و موسیٰ، جبکہ عباس اور آہ نور کے ہارون اور زارون کی نسبت زیادہ محبت اور توجہ سے نوازا جاتا تھا کہ اب سارے سمجھ چکے تھے کہ لڑکیوں کو سیمنٹ بجری کے بنے گھروں میں مادی آسائشات سے زیادہ محبت، عزت اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہیں سب محبت کے نام پہ مٹنے والے لوگ اس علاقے میں فروغ دیتے جا رہے تھے، کیونکہ محبت کرنے والے ہمیشہ محبت ہی پھیلایا کرتے ہیں۔